السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ قرآنی دعائیں ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہیں اور کچھ ماثورہ دعائیں ہیں. ماثورہ اثر سے ہے اور جو صحابہ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کو ماثورہ دعائیں کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دعا جو آپ کو ملتی ہے، جو وہ بہت فریکوینٹلی پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اللہ مجھے کنٹینیوسلی ایمان میں اور مجھے کنٹینیوسلی یقین میں اور مجھے فہم میں آگے سے آگے بڑھاتا جا. اور الحمدللہ ہم بھی صحابہ کی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہی قرآن کے سامنے وقت گزار رہے ہیں. اور اپنے ہر دن آنے کو ہم سب اپنی نیت کو ضرور درست کیا کریں کہ ہم کس مقصد سے آ رہے ہیں اور ہمارا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے کہ جو یہاں پر ہم وقت لگا رہے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے ایک نیا واقعہ، ایک نئی کہانی شروع ہوئی تھی جو ہم نے کل شروع کی تھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی کہانی بتائی ہے. یہ دو لوگ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ہسٹری میں ان کا کیا لنک تھا. تفاسیر میں مختلف لوگوں نے آپشنز لکھے ہیں، لیکن کوئی صحیح اوتھینٹک نریشن سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دونوں لوگ کون تھے اور کس علاقے کے تھے. اور اللہ کا جو کلام ہے اس میں جو ایک پیٹرن اور جو اسلوب نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی وقت ناموں کو اور جگہ کو مینشن کرتے ہیں جس وقت اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں نام اور جگہیں لوکیشنز مینشن نہیں کی، وہاں اللہ کا فوکس ان جگہوں پہ کروانا نہیں تھا بلکہ لیسنز پر کروانا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دو لوگوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک کو اللہ نے نعمت دی تھی. اور جس کو اللہ نے نعمت دی تھی وہ یقیناً آپ کو اس پوری کہانی میں اللہ کا کفر کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان میں سے ایک کفر کرنے والے کو 2 باغ دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے کافر اور مسلم کو اکٹھا کر دیا، جہاں آیت نمبر 32 میں فرمایا تھا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. بس ان میں سے ایک کو اللہ نے کہا کہ میں نے 2 باغ دیے تھے. الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 32 کو مکمل کر چکے تھے اور ہم آیت نمبر 33 بھی کر لی تھی ہم نے اور 34 ہم کر رہے تھے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقان لہ ثمر، اور اس کے لیے خوب اس کے پھل آتے تھے. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اور اس نے اپنے دوست اپنے ساتھی سے کہا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں، اکثرو جو ہے وہ گرامر کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسم التفضیل ہے. جیسے انگریزی میں آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتی ہیں، اسی طرح سے اس نے کہا انا اکثر منک مالا، میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں، و نفرن، اور نفری کے اندر، مین پاور کے اندر یا اولاد کے اندر. یہ جو جملہ آیا ہے انا اکثر منک مالا، یہ انا کا لفظ کا استعمال یہ جب بھی ہوگا گفتگو کے اندر تو یہ انسان کے اندر تکبر کو سٹارٹ کرنا شروع کر دے گا. ہر جملے میں میں بولنا جو ہوتا ہے اس سے اصل میں تکبر کی ابتدا ہو جاتی ہے. فرعون کا فیوریٹ جملہ تھا یہ انا ربکم الاعلی. فرعون اپنے لیے ہر وقت آئی می اینڈ مائی سیلف استعمال کیا کرتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں ایسا کر سکتا ہوں اور میری کنگڈم ایسی ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ انا کر کے لاتا تھا. تو اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ اس انسان کا بھی پرابلم یہ تھا کہ اس میں تکبر اس لیے تھا کہ یہ اپنی گفتگو فلٹر نہیں کرتا تھا اور اپنی گفتگو کے اندر سارا کریڈٹ یہ اپنے آپ کو دیا کرتا تھا. جو انسان اپنے آس پاس انا کا بلون بنا لیتا ہے اس کو آس پاس کے لوگ نظر نہیں آتے، اس کو آس پاس کے لوگوں کی فیلنگز کا اندازہ نہیں ہوتا.
جو انسان اپنے ہی بلون کے اندر بیٹھا رہتا ہے. یہ انا کا بہت بڑا بلون ہوتا ہے. انا کا بلون جو ہوتا ہے وہ انسانوں کی قدر کرنا بھلا دیتا ہے, اور انسان صرف سینٹرڈ انسان بنتے ہیں, اوور سینسٹیو انسان بنتے ہیں. وہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. متکبر انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے. کوئی اس کا دل نہ دکھائے, کوئی اس کو انکار نہ کرے, کوئی اس کو غصہ نہ دلائے. اگر میرے اندر یہ بیماریاں ہیں کہ کوئی مجھے انکار نہ کرے جب میں کسی کو کوئی کام کرنے کو کہوں, اگر میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میں کسی کا کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم سب کو اپنے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں ریا اور تکبر دونوں موجود ہیں. اور ریا کا آٹومیٹک اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے. تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے. اور یہ بھی بعض اوقات تکبر ہوتا ہے جو ہم عام زندگی میں گفتگو بول رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں, اوہ میں ریڑھی والوں سے پھل نہیں خریدتی ہوں, میں تو بڑے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے فروٹس خریدتی ہوں. کیوں کہا آپ نے ریڑھی والے سے پھل نہیں خریدتی؟ آپ ذرا اس کو ڈائسیکٹ تو کریں. آپ جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب جملہ نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ تو بال کی کھال نکال لیتی ہیں. میرا تو ایسا کوئی مطلب نہیں تھا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا مطلب نہ ہو. جب پھل آپ کو, وہی کیلے آپ کو جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں رکھے ہوئے ملیں گے تو آپ خریدیں گی, وہی آپ کو ریڑھی والے کے پاس ملیں گے تو آپ نہیں خریدیں گی. کیا لاجک ہے آپ کی؟ اصل میں پیچھے آپ اس کو جتنا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے, آپ کو اس کی روٹ کے اندر صرف تکبر ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح سے اپنے جملوں میں یہ بولنا کہ ہم تو فلاں جگہ سے بیسٹ شاپنگ کرتے ہیں, ہم فلاں جگہ سے شاپنگ نہیں کرتے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, لی مارکیٹ, بہت نام سنتے ہیں نا اکثر, لی مارکیٹ پتا ہے کہاں ہے؟ کراچی میں ہی ہے نا. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ لی مارکیٹ میں فلاں چیز بہت اچھی ملتی ہے. اگر چلیں آپ کے گھر میں کام کرنے والی آپ کو کہہ رہی ہے کہ باجی لی مارکیٹ ایک ہے جس میں بہت اچھی کوئی چیز ملتی ہے, آپ کہ نہیں ماں میں تھوڑی جاتی ہوں. آپ نے اس عورت کا دل توڑ دیا. اگر آپ نہیں بھی جاتے, مثال کے طور پہ آپ کو نہیں بھی جانا, آپ کو وہ کتنا بھی بڑا سیل کا انسینٹیو بھی دے, تب بھی آپ کہیں اچھا ملتی ہے, چلو دیکھیں گے, موقع ملے گا تو جا کر دیکھیں گے. سامنے والے کو آپ کا تکبر کتنا ہرٹ کرے گا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. اور متکبر انسان اصل میں سامنے والے انسان کی ڈگنیٹی کے اوپر فیڈ ہوتا ہے, دوسرے کی ایگو کو وہ استعمال کرتا ہے. اس لیے کہ ہر انسان میں ایک بیئر منیمم سٹینڈرڈ لیول کی ایگو ہوتی ہے. ہم کس وقت کس کو ہرٹ کر دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو اپنی فرینڈس کے اندر یا اپنے خاندانوں کے اندر یا ہم اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اچھا مشورہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ یہ بھی تکبر ہوگا کہ جب 20 لوگ بیٹھے ہیں اور سب اپنا اپنا سجیشن دے رہے ہیں, آپ جب سجیشن دیں اپنا تو آپ کو لگے کہ بس اس سے بہتر تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی گیدرنگ میں آتے ہیں تو وہ ان کا انداز ہوتا ہے ہیلو ہیئر آئی ایم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں ذرا مجھے دیکھیں, میں آ گئی. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو نیچے رکھنے کی, عاجزی کے لیول پہ رکھنے کی, ہیوملٹی کا معاملہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہیلو ہیئر یو آر. اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے سامنے والے کو ویلیو کر دیا, آپ نے اپنی جان کو ویلیو نہیں کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو میں فلٹر کرنی ہے, اور جو ان آیات کے ذریعے ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے یہ جملے بتا سکتے ہیں ہمیں کہ ہمیں اپنے الفاظ سے تکبر کی بو آ رہی ہے. ہمیں اپنا سٹل انداز یہ جو ہے یہ دور کرنا ہوگا, ورنہ وہی حال ہوگا جیسے اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اعز جو ہے عزت والا, یعنی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہی آنرڈ ہے, نعمتیں فرسٹ کلاس ہیں, اولاد بہترین ہے. نفرن جو آتا ہے وہ آتا ہے فیملی کے لیے, فالوورز کے لیے, اسپیسیفکلی اولاد کے لیے, یا جو ہیں وہ آپ کے امپلائی ہوں جیسے یہ بزنس مین تھا اس کے, یا اس کے نوکر ہوں ان کے لیے. تو ایک بہت جنرل ٹرم ہے. ایک مفسر آتے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں, ان کا نام مقاتل آتا ہے. مقاتل جو مفسر ہیں ان کا کہنا ہے رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ نفرن اسپیسیفکلی یہاں اس کہانی میں اس شخص کی اولاد کے لیے آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس اپنی یا شخص اپنی اولاد کو بوسٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ آپ آگے پڑھیں گی اس کہانی میں آئے گا کہ جب اس کا دوست جواب دے گا تو وہ کہے گا ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا.
اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تمہارے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم ہوں. تو اس لیے یہ جو مفسر قرآن ہے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ نفرن کہہ کے اعزو نفرن کہہ کے اپنی اولاد کا تکبر کر رہا ہے. اور اولاد کا تکبر وہی بات جیسے ہم نے کل کی تھی, ایک ان کے ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن سے کیا جاتا ہے, اولاد کی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے. اور اولاد کا تکبر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اب بھی پڑھے لکھے لوگوں میں الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے, لیکن اب بھی ہمارے معاشرے کے کراس سیکشن کے اندر بیٹوں کا ہونا عزت کا باعث سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کا ہونا جو ہے وہ کوئی ویلیو کی چیز نہیں سمجھا جاتا. آج بھی جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ساسوں کے منہ بن جاتے ہیں. آج بھی جب بیٹی کی خوشخبری آتی ہے اور بیٹا ہاسپٹل سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ماں کو فون کرتا ہے, ماں پوچھتی ہے کیا ہوا, تو بیٹا کہتا ہے کہ بیٹی, تو ماں کہتی چلو بیٹر ٹرائی نیکسٹ ٹائم. ابھی کو تو سنبھال لیں, بیٹر ٹرائی نیکسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ایٹیٹیوڈز ہیں؟ یہ سب ایٹیٹیوڈز ہماری بیماریوں کی عکاسی کرتے ہیں, ہماری بیماریوں کا, ہماری ڈیزیزز, ہماری اسپرچل ڈیزیزز کا ریفلیکشن ہے. اور ہماری یہ ساری بیماریاں صرف دور ہو سکتی ہیں قرآن کی روشنی میں بیٹھ کے. تو یہاں پر اس کا بھی یہی انداز تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی نعمتوں پر اطراء کر بوسٹ کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کنٹینیوسلی آیت نمبر 32 سے آ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جعلنا, ہم نے بنایا, حففنا, ہم نے پھیلایا, فجرنا, ہم نے پھوٹ نکالی نہر اس کے اندر سے یا دریا. تو یہ کنٹینیوسلی اللہ اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا تھا, لیکن اس نے انا کہہ کے اللہ کے دیے ہوئے سارے اقتدار کو اپنا کریڈٹ بنا لیا, اللہ سے اس کو ہٹا لیا. اور یہی ایک فیبل مائنڈڈ انسان کی جو ہے وہ آپ کو پرسنالٹی نظر آتی ہے کہ وہ اپنا کامیابی کا کریڈٹ اپنی عقل کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی محنت کو دیتا ہے. میں نے اتنے نمبر لے ہی اس لیے لیا کہ میں نے محنت بہت کی تھی. میں نے قرآن کا مثال کے طور پہ کورس کر ہی اس لیے لیا کیونکہ میں نے محنت بہت کی تھی. میں 20 دن یا 25 دن یا 30 دن رمضان کے کورسز میں چلی اس لیے گئی کہ میں بہت ڈٹرمنڈ تھی. یہ سب جملے بولنے سے پہلے اگر انسان اللہ کی تعریف میں ایک لفظ بھی بول دے, اللہ کی تعریف کا ایک کلمہ بھی بول دے, تو اس میں پھر انشاءاللہ انسان کی پکڑ نہیں ہوگی, انسان تکبر کا شکار نہیں ہوگا. آپ کہیں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ اللہ نے مجھے ڈٹرمن رکھا. وہی جملہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, کان یوں پکڑو یا ہاتھ گھما کے سر کے پیچھے سے لے کر آ جاؤ. فرق ہے, یہ بالکل ویسا ہی فرق ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آبجیکٹ کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے, لیکن ہم خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے, خاص طور پہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا. کیا فرق ہے یہ بس یہی فرق ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دے دیا وہ صحیح ہے, جس سے اللہ نے روک دیا ہم اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتے. ورنہ کیا آپ کو کوئی مشرک جو ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے تو کیا آپ ہمیں اور دنیا کو منع کرتے پھرتے ہیں کہ مسلمان کسی آبجیکٹ کے سامنے نہیں جھکتا, مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو بظاہر تو یہ بھی اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہی تو ہے جو خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ ہے. آپ اس کے سامنے بھی تو سجدہ کر رہے ہیں, آپ حجر اسود کو بھی تو بوسہ دے رہے ہیں. فرق صرف اللہ کی اطاعت کا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے ہم مانیں گے, جہاں اللہ نے منع کر دیا ہم رک جائیں گے. اسی چیز کو اگر انسان اپنی کیپچر کر لے تو انسان کا ایٹیٹیوڈ ایروگنٹ والا اور بوسٹ فل نہیں ہو سکتا. آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کہانی کو آگے کنٹینیو کیا اور اس کی کیفیت کو بیان کیا اس متکبر انسان کی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اس حال میں کہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا تھا, اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹیٹس کو پیٹیفلی ڈسکرائب کر دیا ہے. بیچارہ پور بندہ سمجھ رہا تھا کہ اطراء کر جو ہے وہ دوسرے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا تھا. تکبر کرنے والا بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو رلا کر یا کسی کو نیچا دکھا کر شاید اس نے جو ہے وہ اپنی ایگو کو بہت فیڈ کر لیا, حالانکہ وہ اپنے آپ کا بے شک پورے کا پورا نقصان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ شخص دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا. اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے. یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں اور رکھیں. بعض اوقات ہم, جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پلاننگ بہت بہتر ہے اور ہمارا مشورہ سب سے بہتر ہے. یہ چیز جو میری آبزرویشن ہے, جب آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مشورے کو مانا جائے, لیکن اس سے باہر جب آپ نکلتے ہیں, جب آپ انسٹیٹیوشنز کے اندر اور آپ جب ورک پلیسز کے اندر اور جب آپ آرگنائزیشنز کے اندر اور جب آپ آفیسز کے اندر یا آپ مدرسوں کے اندر کام کرتے ہیں, آج مسلمان امت کے پھٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ پرابلم ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کام کا کریڈٹ ہمیں فوراً مل جائے اور لوگ پھر ہماری تعریف بھی کریں، اور جب ہم کوئی مشورہ دے دیں تو پھر لوگ جو ہیں فوراً اس کو ایکسپٹ کریں. کریڈٹ لینے کا حریص، یہ اپنے اندر سے مرض نکال کر پھینکنا ہوگا. میں کسی سے تعریف سننے کے لیے کوئی اچھا کام نہ کروں. اللہ آپ کی تعریف لوگوں کی زبان سے کروا دیتا ہے، الحمدللہ. نہیں کراتا، الحمدللہ. لوگوں کے لیے انسان کام نہیں کرتا ہے. انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ رب کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ رویہ اپنا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، میری اسٹریٹجی تو کبھی فلاپ ہو ہی نہیں سکتی، میں جو ہوں وہ کبھی بھی غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتی. اسی کے اندر جب آپ خاندان میں واپس آتے ہیں تو جنرلی بہت سٹل انداز میں ساس بہو کو اور بہو ساس کو ڈیگریڈ کرتی ہے. ساس کوئی بات کہے گی تو بہو کہے گی اچھا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. بہو کوئی بات کہتی ہے تو ساس کہتی ہے اچھا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم تو ایسے 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 کرتے ہیں. اس میں تکبر کی بو نہیں آ رہی؟ یہ ہمارے یہاں اور تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس بیٹی کو گھر بنا کر اپنے بہو بنا کر لے آئی ہیں اور جب وہ بیٹی ایک گھر اپنا چھوڑ کے ایک دوسرے گھر میں آ گئی ہے، اب اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیجئے. ہماری شادیوں کو 20-20 سال بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. ارے بھائی آپ کا گھر تو یہ ہے، پر چلا آپ کی شادی 17 سال میں ہوئی تھی، 18 سال میں ہوئی تھی، اور اب آپ کی شادی کو 20 سال ہو چکے، تب بھی ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارا گھر یہ سسرال ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری اماں کے گھر، ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. ایسوسیشن ڈیولپ کریں، اس سے تکبر ٹوٹتا ہے. لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کر محبت کے ساتھ رکھنے سے انسان کے اندر سے ایروگنس ختم ہوتی ہے، اس سے فاصلے ختم ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں یہاں سکھائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اس انسان کے اندر بھی یہ پرابلم تھا کہ یہ کریڈٹ لینے کا حریص تھا. اور کریڈٹ لینے کے حریص کے جو انسان ہوتا ہے اس کے کام ہمیشہ بگڑتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے ڈیلیوژن کے اوپر، اپنے دھوکے کے اوپر، اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا تھا. قَالَ، اس نے کہا، یعنی اسی شخص نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ سارا جو باغ ہے اور یہ جو میری نعمتیں ہیں یہ کبھی ختم ہوں گی. یہ کانفیڈنس کہ جو مجھے دنیا میں مل گیا ہے یہ کبھی میرے لیے جائے گا نہیں. یہ کانفیڈنس کہ جو مجھے دنیا میں اتنی خوشیاں مل گئی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں خوشیاں نہ دے. اس انداز کو مینشن کیا جا رہا ہے. اور آپ قرآن پڑھیں اور آپ انبیاء کی تعلیمات دیکھیں، ابدن کا لفظ آپ کو دنیا پر اپلائی ہوتا ہوا کبھی بھی نہیں ملتا. اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے تو لگتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ابدن کا لفظ آپ کو ہمیشہ قرآن کن دو جگہوں کے بارے میں بتاتا ہے، یا جہنم کے بارے میں یا جنت کے بارے میں. ابدن کا لفظ، ابدن کی ٹرم دنیا پر اپلائی نہیں ہوتی. دنیا کے معاملات میں ابدن کا تعلق نہیں ہے. دنیا جو ہے انسرٹنٹی کی جگہ ہے. یہاں کبھی معاملہ ایک طرف ہوگا، کبھی دوسری طرف ہوگا، کبھی رائٹ ہوگا، کبھی لیفٹ ہوگا، کبھی خوشی ہوگی تو کبھی غم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے خالدین فیہا ابدا، یا تو جہنم میں رہنے والوں کے لیے یا اصحاب الجنت کے لیے. یہ ڈسکرپشن وہاں کا ہے، وہاں کے باغات کا ہے. لیکن اس نے اپنے دنیا کے باغ کو، اپنے فیک باغ کو اپنی آخرت کے باغ کے ایکویلنٹ سمجھ لیا تھا. تو اس نے وہی ٹرم استعمال کی کہ میرا تو یہ باغ ایسے لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا جو ہے اور اس میں جو بنائے ہوئے باغ ہیں دیے تو اللہ نے ہیں، لیکن جیسے اس شخص کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنا کریڈٹ لے رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھانے کے لیے جو کہا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ اصل میں یہ باغ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان امپرفیکٹ ہے تو اس کا باغ امپرفیکٹ نہ ہو؟ جیسے انسان ختم ہو جائیں گے دنیا کے باغ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت وہ جو اللہ نے بنائی ہے اور جس کے اندر ایٹرنٹی ہے، جو ایٹرنلی رہے گی، وہ ہمیشہ کا باغ ہے، خالق کا بنایا ہوا باغ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہی مائنڈ سیٹ اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. اور یہ مائنڈ سیٹ اس کا دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے سے جو چیز اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم اپنے گھروں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے یہ میرا گھر میری الٹیمیٹ رسپانسبلٹی بس رہ گیا ہے اور بس یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ہم ان کو اتنا بناتے ہیں اور اتنا سجاتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کی زندگیاں صرف گھروں کی ڈسٹنگ کرنے میں اور صوفوں کی یہاں سے وہاں موومنٹ کرنے میں اور کروانے میں اور صرف ڈیکوریشن پیسز لا کر رکھنے میں اور اٹھا کر واپس کسی کو دینے میں، اسی میں گزر جاتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی کہ جب انسان اس دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے تو یہ دنیا ہی اس کی تمنا، یہ دنیا ہی اس کا غم،
یہ دنیا ہی اس کی فکر اور یہ دنیا ہی اس کی محبت بن جاتی ہے. اور جب دنیا پر اتنا فوکس ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ پھر اگلا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. اس شخص کا بھی یہی ہوا. اس لیے کہ یاد رکھیں انسان پھر قیامت کو سوچنا چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ قیامت کا مطلب ہے اینڈ آف دس ورلڈ, اور ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری یہ دنیا ختم ہو. جب ہم کبھی چاہتے نہیں ہماری یہ دنیا ختم ہو تو پھر انسان ایک اور ڈیلیوژن کا شکار ہوتا ہے. انسان پھر آخرت کے ڈینائل پر چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں آج بھی کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے جہنم کی اور یہ آخرت کی اور حساب کتاب کی باتیں نہ کرو, حشر کی باتیں نہیں کرو. آج کا بتاؤ کیا کریں, آج بتاؤ آج بہتر کیسے کریں, اور یہ آج بتاؤ آج بہتر کیسے کریں, آخرت کی فکر نہ کریں. یہ کہاں تک روٹس پہنچ رہی ہیں, یاد ہے آپ کو کہاں تک روٹس آ رہی ہیں؟ وہ ہسٹری یاد کر لیجیے جو آپ کو بتائی تھی. جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ سے شروع ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ آخرت کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہنا, آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی بس کوشش کرتے رہو. اس کی روٹس وہاں تک جا رہی ہیں. اور انسانیت کے اندر یہ پرابلم تب ہوا جب انسان جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر غرق ہو کے رہ گیا. انسان کی ایک غلطی کئی غلطیوں کے دروازے کھولتی ہے. جیسے اسکالرز کہا کرتے تھے کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو وہ صرف اس کی ایک نیکی نہیں رہتی ہے, ایک نیکی اپنے ساتھ نیکیوں کا خاندان لے کر آتی ہے. اینڈ سیم از دا کیس ود گناہ. جب آپ ایک گناہ میں انڈلج ہوتے ہیں تو وہ زندگی کا ایک ہی گناہ نہیں رہتا, وہ گناہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان لے کر آتا ہے. یہی اصول ہے, یہی عقل کام کرتی ہے. آپ اپنے گھر میں ایک بہو لائیں گی تو کیا صرف آپ کے گھر میں ایک انسان کا اضافہ ہوگا, یا اس کے خاندان سے پھر آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے؟ خاندان سے بنتا ہے. تو اپنی زندگی میں, اپنی پرسنالٹی میں, اپنے دل میں چیک کریں کہ آپ کس نیکی کو انٹر کر رہی ہیں اور کس گناہ کو انٹر کر رہی ہیں. جس کو آپ کر لیں گی, اگر آپ نے نیکی کی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اپرچونٹیز پر اپرچونٹیز آئیں گی نیکیاں کرنے کی. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک گناہ شامل کیا تو اس کے بعد اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ آپ کو اسی راستے کے اوپر چھوٹ دے دے گا. اور یہ ہوتا ہے من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ, قرآن میں آتا ہے جس نے ایک کوئی برائی کمائی. من کسب سیئۃ, واحد آتا ہے, ایک انسان برائی کماتا ہے لیکن وہ برائی اس کو ایک گناہوں کے لائف سٹائل میں انوالو کروا دیتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, الٹیمیٹلی وہ اپنی اس ایک برائی کے انسرکل میں آ جاتا ہے. وہ برائی اس کو انکمپسڈ کر لیتی ہے, گھیر لیتی ہے, اس کا احاطہ کر لیتی ہے. اسی چیز کو مینشن کیا گیا. اور اس کا اگلا قدم کیا ہوا؟ اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے اگلی بات بولی باغ والے نے, آیت 36 میں, وما اظن الساعۃ قائمہ, مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کے اندر جو ہے وہ گرنے کا معاملہ آتا ہے, اخلاقی گراوٹ آتی ہے, ایمان کی گراوٹ آتی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. اس کی ایک اور ہیریسی کو بیان کر دیا کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. اور بعض اوقات ہم انسان بھی, ہم مسلمان بھی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اتنی سزاؤں کا اور بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے صرف اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے. اصل میں تھوڑی ایسا ہوگا, اصل میں تھوڑی اللہ اتنا ظالم ہے. اور پھر آپ جب مس گائیڈڈ ہوتے ہیں تو آپ اسی کتاب سے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور میں نے ان میں سے ایک ٹکڑا اس دنیا میں نازل کیا اور 99 ٹکڑے میں نے اپنی رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیسے ہو سکتا ہے جو رب ہمیں یہاں ہمارے گناہوں کے باوجود اتنا کھلا پلا رہا ہے وہ 99% اور رحیم ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیں وہ ساری سزائیں دے گا جو یہاں مینشن کی گئی ہیں اس کتاب میں. نو, اٹس ناٹ پاسبل. یاد رکھیں وہ جو اللہ نے 99 حصے اپنی رحمت کے بچا کے رکھے ہیں, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ مومنین کے لیے رکھے گئے ہیں. اللہ مومنین کے, اللہ سٹرگل کرنے والوں کے, اللہ کے راستے میں دوڑنے والوں کے, اللہ کوشش کے باوجود سلپ ہو جانے والوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے, کچھ دوڑ رہے ہوں گے صراط مستقیم پر, کچھ چل رہے ہوں گے, کچھ کرال کر رہے ہوں گے, کچھ انچ بائی انچ آگے بڑھ رہے ہوں گے, کچھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے پھر چلیں گے, کھڑے ہوں گے پھر چلیں گے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو اپنی زندگی میں بالکل اللہ کو بھلا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی رحمت کا معاملہ مومنین کے ساتھ ہوگا آخرت میں. اللہ کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا. آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ حدید کو پڑھا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کفار کو ڈائریکٹ جہنم میں گرائے گا صراط کے اوپر سے. اس صراط کے اوپر سے جب ان کو گزارا جائے گا اور یہ صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا تو اس میں سے سب گر جائیں گے
اور بلکہ نہیں، اس صراط کے لیے تو آتا ہے کہ اس صراط کے اوپر سے صرف مسلمان گزریں گے، مشرکین اور کافرین کو اس کے اوپر سے گزارا ہی نہیں جائے گا. اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ صراط کے اوپر سے صرف مسلم گزریں گے، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ کمزور ایمان کے ہوں، چاہے وہ پختہ ایمان کے ہوں، چاہے وہ ضعف ایمان کے ہوں، کیسے بھی ہوں. جن کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہوگا صرف ان کو صراط سے گزارا جائے گا، باقی سارے انسان اس سے پہلے ڈائریکٹلی جہنم میں گرا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کے ڈیلیوژن کا شکار نہ ہو. اللہ جب کہہ رہا ہے قیامت آئے گی تو قیامت آئے گی. انسان جب اللہ کی ہستی کو اس کی ویلیو سے کم کرتا ہے، اس کے مقام سے کم کرتا ہے، تو انسان اس کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ماں کہتی ہے کھانا نہیں کھاؤ گے تو ماروں گی، اور نہیں بھی کھاتا تو مارتی تھوڑی ہے. مائیں اس کو ڈراتی ہیں، مار دوں گی میں تمہیں، جان سے مار دوں گی. مائیں بولتی ہیں نا اتنا تنگ کرو میں جان سے مار دوں گی، تو کوئی ماں مارتی ہے جان سے؟ تو انسان کے اندر پھر کیا بیٹھ جاتا ہے؟ لو، جب ماں ایسے کہتی ہے کہ کہتی ہے کرتی نہیں ہے تو محبت کرتی ہے نا، ظلم تھوڑی کرے گی. تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ ظلم کیسے کرے گا؟ ہم ڈیلیوژن کا شکار ہیں. وہ اللہ انسان جیسی ماں نہیں ہے، وہ اللہ ہے. للہ مثل العالی، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ہر مثال بہترین ہے. آپ اللہ کی ہستی کو انسانوں کی صفات کے اوپر ایکویٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے. تو بتا دیا گیا کہ انسان اس بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ تکبر انسان کو الٹیمیٹلی اس مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ انسان آخرت سے ڈینائل پر آ جاتا ہے. ہم یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں اس وقت، یا جتنے بھی لوگ اس کو سنیں گے لیکچر کو، ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نہیں مانتی آخرت آئے گی. الحمدللہ ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا یہ کہ میں نہیں مانتی کہ آخرت آئے گی کبھی، میں نہیں مانتی قیامت قائم ہوگی. لیکن ہر چیز زبان سے کہہ کر اقرار نہیں کی جاتی. انسان کی باڈی لینگویج، انسان کی پرائرٹیز، انسان کا لائف سٹائل، انسان کی شب و روز کی مصروفیات بتاتے ہیں کہ وہ کتنا آخرت کے اوپر بلیف رکھتا ہے. زبان سے تو ہم بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہمارے عمل چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں قیامت کی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو قیامت کی فکر ہو جائے گی وہ اس کی تیاری کے لیے دوڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ جو کہتا ہو کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے اور وہ سو رہا ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوئے نہیں، مطلب یہ کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کر سکتے. جتنی باڈی ریکوائرمنٹ سلیپ کی ہے وہ آپ لیں گی، لیکن آپ وقت ضائع نہیں کریں گے. آپ 12 گھنٹے نہیں سو سکتی ہیں، آپ 14 گھنٹے نہیں سو سکتی ہیں. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم. اتنا نہیں سوتا مومن. مومن کے پاس کرنے کو بہت کام ہوتے ہیں. مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا دن ختم ہو جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا ہے. اور مبارک ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دن ختم ہو جائیں اور ان کے نیک کاموں کی لسٹ ختم نہ ہو. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے شب و روز کو ایسے ہی بنا لیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن 48 آورس کا ہوتا تھا یا 72 آورس کا ہوتا تھا، یا ہماری طرح 24 آورس کا ہی ہوتا تھا؟ یہی 24 گھنٹے ان کے پاس تھے، یہی 24 گھنٹے صحابہ کے پاس تھے، یہی 24 گھنٹے امام بخاری کے پاس تھے، یہی 24 گھنٹے جو تھے وہ امام مالک کے پاس تھے. اور آپ نام لیتے جائیں ایک سے ایک مسلم ہیرو کا. یہی 24 گھنٹے تھے. یوٹیلائزیشن بتاتی ہے کہ کس کو آخرت کی کتنی فکر ہے. تو ہم اپنے لیے بھی سوچ لیں کہ ہم قیامت کی فکر کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی دنیا کی جنگل میں، اسی دنیا کی زینت میں، اسی دنیا کے فتنوں میں کھو کر رہ گئے. اور یہ حقیقت ہے. اپنے آپ کو ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھانا پڑتا ہے. ورنہ یاد رکھیں جتنی لگژری بڑھتی ہے زندگی میں اتنا انسان آخرت اور اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اگر آپ قرآن سے نہیں جڑیں گی آپ آخرت سے غافل ہوتے جائیں گے. آپ آخرت کی فکر نہیں کریں گے. غافل ہونے کا مطلب سمپل یہ ہے کہ میری زندگی میں بہت کچھ ہوگا، بہت پلاننگ ہوگی، بہت کام ہوں گے، بہت مصروفیات ہوں گی، ہو سکتا ہے سر کو جانے کی فرصت نہ ہو، لیکن ان میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے مجھے جوڑنے والا ہو، جو آخرت میں میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جانے والی اعمال نامے کی کتاب میں سے نکل آئے. اور وہ انسان جو نعمتوں کے باوجود قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اپنے ہر کام کو عبادت بنا لیتا ہے.
اس لیے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے. تو اس انسان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ اپنی دنیا میں کیونکہ کھو گیا تھا تو اس کی آخرت کی فکر جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اور اس نے کہا کہ میں نہیں خیال کرتا. دیکھیں پھر وہی انا والا ایفیکٹ آ رہا ہے, اظنو, انا کا فعل آیا, میں نہیں گمان کرتا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قیامت قائم ہوگی. اور مزید اس نے اس کے تکبر کے اوپر شیطان نے اس سے کیا آئسنگ کرائی, شیطان نے اس کو سکھایا. تو اس نے کہا والا ان رددت الی ربی, اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا, لا اجدن خیرا منہا منقلبا, تو میں تو ڈیفینیٹلی, آپ انداز دیکھیں, شیورٹی سے کہہ رہا ہے. یہ جو نون آتا ہے لا اجدن, آپ میں سے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو عربی گرامر نہیں بھی آتی کہ یہ جو نون کے اوپر تشدید آتی ہے, جس کو چھوٹا سا ایک ڈبلیو بنا ہوتا ہے, اس کو آپ شد بولتے ہیں. یہ جو نون کے اوپر جب بھی یہ ڈبلیو, یہ تشدید, یہ شد آتی ہے, تو یہاں پر آپ پڑھتے ہوئے تلاوت میں 3 کاؤنٹس کا غنہ کرتے ہیں. اٹ ہیز اے امپورٹینس ان تجوید ایز ویل ایز ان گرامر, اور دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ تجوید میں اس کو پڑھتے ہیں لأجدن, لأجدن نہیں پڑھیں گے آپ اس کو. اگر آپ تجوید سے قرآن پڑھ رہی ہیں, اور قرآن تجوید سے ہی پڑھا جاتا ہے, لأجدن پڑھیں گے آپ اس کو. آپ یہ جو سٹریس کرتی ہیں تجوید کا, یہ آپ اس لیے کرتی ہیں کہ قرآن کی زبان آپ کو بتاتی ہے, اس کی گرامر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایمفسس کا ایکسٹریم لیول ہے عربی زبان میں جو یہاں لایا گیا ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتی اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی, لیکن اتنا صرف بتانا کہ بہت شیورٹی سے کہہ رہا ہے, اگر میں واپس گیا بھی لأجدن, میں ضرور بالضرور یقیناً پاؤں گا خیرا منہا منقلبا, جو دنیا میں ہے اس کے ریٹرن میں اس سے بہت بہتر پاؤں گا. کیا آپ اور میں اپنی جنت کی, اپنی آخرت کی بہتر تصویر کی, یا آخرت کی بہتر تصویر کے بارے میں کوئی انجام کی شیورٹی بتا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں بتا سکتے. یہ تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن جو متکبر انسان ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ شیورٹی آخرت کی اپنے لیے رکھ لیتا ہے. تو اس نے بھی یہی مائنڈ سیٹ اپنا لیا کہ جب دنیا میں نعمتوں کی اتنی بہاریں ملی ہیں تو کیا مطلب ہے, جو اس کا مطلب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ آخرت میں مجھے کبھی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے. دنیا میں اللہ جو ہے وہ مومن کو بھی دے گا اور فاسق اور فاجر کو بھی دے گا. یہ دنیا ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے. یہ اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ جن دنیا کی نعمتیں جن پر برسیں گی وہ میرے فیوریٹ ہوں گے. آج بھی ماڈرن کرسچینٹی کا یہ ایشو ہے. ماڈرن کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو پروموشن مل رہی ہے, آپ کو بڑا گھر مل گیا ہے, آپ کی جاب بہت اچھی ہے, آپ کے بچے فلرش کر رہے ہیں, اٹ مینس جیزس از ہیپی ود یو. یہ کرسچنس کا تصور ہے. آج بھی آپ کو وہاں پر آپ جائیں چرچز کے اندر, وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے جو ہے وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اگر دنیا ملی ہے تو بھی امتحان ہے, اگر دنیا نہیں ملی تو بھی امتحان ہے. نہ مال حاصل کرنے والا, نعمتیں پانے والا یہ سمجھے کہ وہ رب کا پسندیدہ ہے, اور نہ غربت میں رہنے والا یہ سمجھے کہ کیونکہ میں دنیا میں غریب ہوں تو ضرور اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں. نہیں, اس کے پاس اس وقت اپرچونٹی ہے اللہ کے قریب ہونے کی کہ وہ صبر کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے. نعمت والے کے پاس اپرچونٹی ہے اللہ کے قریب ہونے کی کہ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے, اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے, اور اللہ کے قریب ہو جائے. نہ نعمت والا غربت والے کو ایول سمجھے, برا سمجھے, اور نہ غریب امیر کو برا سمجھے. ہمارے معاشرے میں دونوں ایکسٹریمز ہیں. مالدار لوگ جو ہیں وہ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں, ان کو تو عادت ہے مانگنے کی, یہ تو ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے منہ سے یہ جملے نکلتے کیسے؟ اگر آپ کو پتہ ہے ضائع کرتے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے قدر نہیں کرتے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مال جمع کرنے کی طریقے سلیقے نہیں آتے, خدا کا واسطہ یہ جملے منہ سے مت نکالیں. جیسے اس انسان کا باغ پلٹ گیا, ہم میں سے کس کی زندگی نہیں پلٹ سکتی؟ ہم میں سے کس کے پاس اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ گارنٹی موجود ہے؟ اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں. تو کبھی بھی مالدار انسان ایک غریب انسان کے اوپر اس طرح کے ایکوزیشنز نہ لگائے. اگر آپ کو معلوم ہے تو بھی اپنی زبان کو تھام کر کنٹرول کر کے الفاظ کا سلیکشن کیجئے, اور نہ کبھی غریب انسان امیروں کے اوپر ایلیگیشن لگائے اور یہ سمجھے کہ کیوں مالدار ہیں یقیناً غلطی طریقوں سے مال کمایا ہوگا. اللہ نے اس دین کے اندر یہی خوبصورتی رکھی ہے کہ مال والا جو ہے وہ شکر کی نعمت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے,
اور جس کو اللہ دنیا کی آزمائشیں دیتا ہے، جن پر غربت ہوتی ہے، وہ صبر کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے اخوت ڈیولپ ہوتی ہے، اسی سے بردرہڈ ڈیولپ ہوگا، اسی سے امت بنے گی. جب ہم معاشروں کے اندر کٹ گئے ہیں، جب ہم گھروں کے اندر کٹ گئے ہیں، تو ہم امت کے لیول پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پرابلم ہے جو اس کہانی کے اندر مینشن کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں بتا دیا کہ انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اگر دنیا میں بہت کچھ ملا ہے تو یہ گارنٹی اس بات کی ہے کہ اللہ بھی اس سے بہت خوش ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اللہ نے بتایا ہے اللہ ہر طرح کے گروہ کو نعمتیں دیتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اللہ ہر طرح کے گروپ کو، ہر طرح کے گروہ کو، مسلم ہو یا کافر، اس کو دنیا کی عطا جو ہے وہ دیتا ہے. اور یاد رکھیں دنیا کی عطا جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی محبت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن شیطان ہمیں اس کا دھوکہ دیتا ہے. شیطان کہتا ہے جب اللہ اتنا رحیم ہے تمہیں یہاں نواز رہا ہے، تمہاری تکبر اور تمہارے گناہوں کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں آخرت میں نقصان پہنچائے. اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شخص کی کہانی سنا کر ہم سب کو انڈیویجولی اندر سے ہلایا ہے، اور جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے جملوں کو ضرور بالضرور اسکرین کرے گا. اس کے منہ سے بات ایسے ہی نہیں نکل سکتی. ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا، پہلے سوچو پھر بولو. اس میں بہت گہرائی ہے. مومن بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرتا. مومن نہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں لکھ لی جائے تو بعد میں اس کی پکڑ کا باعث بنے، اور نہ مومن ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا جملہ سامنے والے کو تکلیف دے دے. ہاں انٹل انلیس کہ وہ حق کی بات ہے، لیکن آپ کی وہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عظیم اور دوسرے کو حقیر مینشن کر رہے ہوں. یاد رکھیں ہم نے وہ حدیث پڑھ لی ہے، سن لی ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور دنیا کی کیفیت کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر میری کیفیت کیا ہے. سائز تو دیکھیں ہم اپنا ذرا. ہمیں کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ ہم تکبر کریں؟ اپنا سائز تو دیکھیں ہم، اور اس پر ہم تکبر اللہ کے سامنے کرتے ہیں. اللہ جو کہ السمیع اور البصیر ہے، اس کے سامنے ہم اپنی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. یہ واقعہ ہے تو ہزاروں سال پرانا، لیکن اب ہماری بالکل پرفیکٹ عکاسی کر رہا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کہانی سے واضح کر دیا کہ انسان سٹیپ بائی سٹیپ گمراہی میں بڑھتا ہے. جیسے اس شخص کا معاملہ یہاں دکھایا گیا ہے آیت نمبر 32 سے لے کر اب تک. سب سے پہلے کیا ہوا کہ یہ دنیا کی نعمت کی محبت میں آ گیا. یہ اس کی پہلی گمراہی تھی. اور جب اس نے اس کو اور فیڈ کیا، یہاں اپنی اصلاح نہیں کی، تو اس کی یہ دنیا کی چیزوں پر محبت دنیا کے اوپر توکل پر بڑھ گئی. اب وہ ریسورسز کو ہی کل طاقت سمجھنے لگ گیا. ریسورسز کو ہی اصل میں اپنے فائدے کا اور اپنی کامیابی کا سامان سمجھنے لگ گیا. اور جب اس نے یہاں پر اس قدم پر اپنے آپ کو جمایا تو اگلا قدم کیا آیا؟ اس میں تکبر آ گیا. اور جب تکبر آیا تو تکبر ہمیشہ نعمت کو فلانٹ کراتا ہے. متکبر انسان اپنی نعمتوں کا فلانٹ کرتا ہے. اور جب متکبر انسان اپنی نعمت کا فلانٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی گراوٹ آتی ہے، اخلاقی گراوٹ. اور اسی کو مینشن کیا گیا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا یہ ٹیگ لائن ہے اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. یہی ٹیگ لائن ہے نا، جس کے پاس ہے وہ دکھائے. اور عورتوں کو تو شیطان کے ذریعے ایسا ٹریپ کیا گیا ہے. کیسے کیسے سلوگنز عورتوں کے لیے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں when life gives you curves flaunt it. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب اس بات کا؟ جس کی جتنی اچھی باڈی ہے وہ دکھائے، اس کو چھپاتا کیوں پھرتا ہے؟ اور شیطان نے عورت کو ایسے ٹریپ کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو کروز دیے ہیں تو فلانٹ اٹ. یہ شیطان ہے. اور شیطان نے ایسا اس چیز کے اندر انوالو کیا ہم عورتوں کو کہ ہر طبقے کی عورت اس کا شکار ہوئی ہے. ہر معاشرے کی عورت اس کا شکار ہوئی ہے. پوری دنیا کی عورتیں اس کا شکار ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں a woman without curves is like jeans without pocket. Flaunt it if you don't fake it. اگر آپ اصلی جسم رکھتے ہیں تو اس کو فلانٹ کیجئے. اور یہ تکبر کا اظہار ہے. اور تکبر کا اظہار کر کے آپ
اصل میں سامنے والے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ان سلوگنز کے شیڈ میں دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج ہر کوئی کیوں اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتا ہے, اور وہاں فلانٹ کرتا ہے جہاں فلانٹ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اپنے حسن کو ہر کوئی کیوں دکھاتا پھرتا ہے؟ شوہر کیوں پریفر کرتے ہیں اپنی کارپوریٹ پارٹیز کے اندر اپنی بیویوں کو لے جانا؟ کیا ریزن ہوتی ہے؟ دے وانٹ ٹو فلانٹ دیئر وائفز, کہ دیکھو آ کے میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ویسے گھر کے معاملے کے اندر وہ اپنا سے اور اپنی بات اوپر رکھیں گے, لیکن جب ایسا معاملہ آئے گا تو بیوی کو فلانٹ کرنے کے لیے وہ باہر ضرور لے کر جائیں گے. اور یہ معاملہ انسان کا ہوتا ہے. انسان کا تکبر اس کو ہر نعمت کو فلانٹ کراتا ہے, چاہے وہ سٹیٹس ہو, اولاد ہو, خوبصورتی ہو, حسن ہو. اور حسن فلانٹ کرنے میں سوری ٹو سے صرف عورتیں نہیں یہ کام کرتے ہیں, مرد بھی بہت یہ کام کرتے ہیں. جس کی جتنی مسکولر باڈی ہوگی اس کی اتنی چھوٹی شرٹ ہوگی. میں مردوں کی بات کر رہی ہوں, عورتوں کو تو میں کیا کیا کہانی سناؤں گی تو میری تو پھر سورہ کہف ساری عورتوں پہ ہی گزر جائے گی. مردوں میں بھی ایشو ہے. جس نے جتنا ورک آؤٹ کر کے اپنے آپ کو مسکولر بنایا ہوا ہے وہ اتنی شارٹ سلیوز پہنے گا یا سلیوز اوپر چڑھا کے رکھے گا اپنے. یہ کیا ہے کانسیپٹ؟ یہی کانسیپٹ ہے. اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. ہے تو دکھائے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایک بیماری کا علاج جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر دکھا دیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی ان نعمتوں کے اوپر ایسا غرور نہ کرو. اللہ کی نعمتوں کو وہیں استعمال کرو جن جگہوں کے لیے اللہ نے ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. ورنہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ امیجن کر لیں آپ کی جو بھی ایج ہے, چلیں یہ تو اب میں ایج تو نہیں پوچھ رہی آپ لوگوں سے, آپ کی کیا کیا ایج ہے. آج سے 100 سال پہلے آپ کو اور مجھے کتنے لوگ جانتے تھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی جانتا تھا آپ کو؟ میں تو کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہیں جو 102 سال کی ہیں یا 101 سال کی ہیں. بھئی 100 سال پہلے میں نے اس لیے اتنا بڑا فگر بولا ہے کہ سب سیف سائڈ پر سبھی آ جائیں اس کے اندر. میں نے 40 سال پہلے نہیں بولا, میں نے 30 سال پہلے نہیں بولا, میں نے 50 سال پہلے نہیں بولا. 100 سال پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا. اب یہ بتائیں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, آج سے 200 سال کے بعد ہمیں کوئی جانے گا؟ کوئی بھی نہیں جانے گا. تو اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ اتنے سے ٹائم کے لیے, ایک 60-70 سال کے سپین کے لیے اس دنیا کے اوپر بھیجے گئے ہیں. کس بیسس کے اوپر ہم اتنا اکڑتے ہیں اور اتنی عقل کرتے ہیں؟ سورۃ الدہر میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 1 میں, جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں, هل اتى على الانسان حين من الدهر. انسان پر کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. نہ ہم پہلے تھے نہ ہم بعد میں ہوں گے. تو اکڑ کس بات کی ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کس گاڑی میں بیٹھتا ہے. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. آپ گاڑی میں بیٹھ کے, اور بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھ کے درس میں جاتی ہیں, حلال کمائی کی ہے الحمدللہ. آپ سائیکل پر بیٹھ کر الکوہل خریدنے جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کیونکہ ہم سائیکل پہ بیٹھ گئے تو آپ الکوہل خرید سکتے ہیں. اب جسٹیفائڈ, اب کیا کریں, اب غم بھلانے کے لیے پینی ہی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے سوائے اس کے عمل کے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات مینشن کی ہے, اللہ تمہارے جو ہے اصل میں تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری جو ہے وہ خدا خوفی کو دیکھتا ہے. یاد رکھیں, انسان چاہے بادشاہ ہے یا انسان سویپر ہے, جس کو جو بھی ملا ہے, چاہے بادشاہ کو رکھیں سامنے یا سویپر کو رکھیں, دیا کس نے؟ تو پھر کس بات کی اکڑ؟ آپ کی اور میرے پاس چوائس تھی, ہم جن گھروں میں پیدا ہو گئے. چوائس تو نہیں تھی. ہم ریپلیس کر لیں اپنے گھروں میں اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے آپ کو, تو کیا کر لیتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اکڑ کس بات کی؟ تکبر کس بات کا؟ جب تکبر ہو, تمکنت ہو چال کے اندر, گفتگو کے اندر, تو پھر وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. اندھا ہو جاتا ہے. تو متکبر انسان اللہ کی آیات کو سامنے دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لاتا. اور ہیومینٹی کے اندر سب سے بدترین متکبر انسان کی مثال جس کی قرآن میں آتی ہے وہ کون تھا؟ فرعون. اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ معجزے دیکھے اپنے دربار کے اندر, اور جو الٹیمیٹ معجزہ اللہ نے اس کو دکھایا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا. اور جو روایات اور ہسٹری بتاتی ہے
وہ یہ بتاتی ہے کہ جو راستہ بھی پیو ہوا تھا, جو راستہ بنا تھا, کیونکہ 12 قبیلے تھے نا بنی اسرائیل کے, تو وہ ایک 12 لینز کا راستہ بنا تھا, اتنا چوڑا راستہ بنا تھا. ایسا نہیں کہ آدھے پانی میں ڈوب رہے ہیں اور سانس نہیں آ رہی ہے پھر ادھر ادھر ہو رہے. چوڑا راستہ بنا تھا اور خوب اس میں آسانی کے ساتھ وہ چلے تھے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کے درمیان میں ایک کھلا راستہ بنا, اور جو سمندر تھا وہ 2 پہاڑوں کی طرح دونوں طرف ویوز کھڑی ہو گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اتنی بڑی آیت تھی اس کے سامنے اللہ کی, یہ انسان نہیں کر سکتا, کوئی بھی فرعون نہیں کر سکتا تھا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن متکبر تھا نا, اس کے تکبر نے اس کو بلائنڈ کیا ہوا تھا. وہ پھر اسی راستے میں سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں, جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے وہیں ڈبو دیا. متکبر انسان اپنے تکبر میں اندھا ہوتا ہے, اور پھر اپنے تکبر میں اندھا ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے. اور فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں عام ملتی ہیں. ہر انسان جو سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں, مالدار انسان جو ہیں وہ اپنے تکبر کا نشانہ وہ بناتے ہیں کم مالدار لوگوں کو. بڑا ملک نشانہ بنائے گا جو کم حیثیت کا, کم ڈیولپمنٹ کا, انڈر ڈیولپ ملک ہوگا. جو عوام ہوں گے وہ بیچارے نشانہ بنیں گے پولیٹیشنز کا. یہ اس دنیا کی بیماریاں ہیں, اور یہ دنیا کی بیماریاں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک یہ قرآن آپ کو ایز اے گائیڈ لائن نہیں سامنے رکھنے کا موقع ملے گا. کوئی دنیا کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے سوشل سسٹم, اس کے پولیٹیکل سسٹم, اس کے اکنامیکل سسٹم اور اس کے انڈیویجول سسٹمز کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک ایک آیت میں اتنے لیسنز ہیں کہ اگر آپ اور میں پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ عجائب قرآن کے میریکلز ہیں, قرآن کے میریکلز کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی کیفیت کو یہاں بیان کیا کہ اس کے تکبر نے اس کو غفلت کا شکار کر دیا تھا, اس کے تکبر نے اس کو شیطان کا ساتھی بنا دیا تھا, اور یہی اس کا مسئلہ تھا کہ یہ آخرت کو بھول بیٹھا تھا. اب یہ ڈسکرپشن یہاں تک اس شخص کا تھا جس نے تکبر کیا, اور اللہ نے اس کی نعمتوں کو ڈسکرائب کیا 2-3 آیات کے اندر. اب آیت نمبر 37 سے اس کے دوسرے دوست کا جو کانورسیشن ہے, جو گفتگو ہے, وہ آ رہی ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 37 میں اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر میں لوٹایا, پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی, اور اگر میں لوٹایا بھی گیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے بہتر ریٹرن میں پاؤں گا. اس سے پہلے تک اس کا دوست کچھ نہیں بولا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک یہ شخص اپنی ذات کو اور اپنی نعمتوں کو فلانٹ کر رہا تھا, جو اس کا دوست تھا وہ خاموشی سے سنتا رہا. بعض اوقات آپ کو لوگوں کی باتیں اتنی خاموشی سے سننی پڑتی ہیں جب لوگ آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویکیشن میں پہلے یہاں گئے, پھر ہم اس ریزورٹ میں گئے, پھر ہم نے یہ کھانا کھایا, پھر ہم نے یہ کیا, پھر ہم نے یہ کیا. آپ کہتی ہیں آپ خاموشی سن رہی ہوتی ہے نا, آپ تو نہیں کہتی شٹ اپ, خاموش ہو جائیں, میرے سر میں درد لگا دیا آپ نے بول بول کے, مجھے پتا ہے سب کیا ہے اور کہاں ہے. آپ بھی چپ کر کے سنتی رہتی ہے. اس شخص نے بھی خاموشی سے اس کی ساری باتوں کو برداشت کیا, لیکن جب اس نے آخرت کے اوپر اپنے فریم آف مائنڈ سے چیلنج کیا, اور جب اس نے اللہ کی بنائی ہوئی ایک حقیقت کو ڈینائی کیا, قیامت کو, تب یہ بولا. قال لہ صاحبہ, اس شخص کے دوست نے اس سے کہا, وہو یحاورہ, اگین وہی بات آ گئی. کیسے کہا؟ اچھا سنو, اب تم چپ ہو جاؤ, اب میں بولوں گا, تم نے بہت بول لیا. نہیں, ایسے نہیں کہا. وہو یحاورہ کیا بتا رہے کہ گفتگو شروع کی اس نے اب, اور گفتگو کے اندر, کانورسیشن کے اندر اس نے اس کو سمجھانا شروع کیا. اور کیسے سمجھایا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس نے تم کو ملے جلے پانی سے بنایا, یعنی سپرم سے اور اووم سے, ثم سواک الرجل, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک پرفیکٹ انسان بنا دیا. یہ ایک دوست اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. یہ جو دوسرا دوست تھا, اس کے لیے تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ غریب دوست تھا, اس کے پاس مال اور دولت نہیں تھے, اور جس طرح اس دوست کے پاس تھے جس کا پہلے ذکر آیا, اس کے مقابلے میں نہ یہ مال رکھتا تھا, نہ یہ بہت بڑے گھر اور مینشنز رکھتا تھا, نہ پراپرٹیز رکھتا تھا, اور نہ اولاد رکھتا تھا. تو آپ سوچیں, ایسے انسان کے سامنے بیٹھ کر آپ ساری اپنی نعمتوں کو ڈسکرائب کریں گی تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. آپ سوچیں نا, آپ سوچیں اپنے گھر کے
डोमेस्टिक स्टाफ के सामने बैठ के आप अपने किसी वेकेशन का या अपने किसी बैंक अकाउंट का या अपने शेयर्स का डिस्कशन शुरू कर दें, आप उसको कहें कि तुम्हें पता है मेरे पास फलां कंपनी का शेयर है और उस कंपनी का शेयर इतना डिविडेंड आता है उसका, कैसा लगेगा उसको? वही वाली फैक्टर जो आपको कल बताया था, शादी का माहौल। आपकी ये गुफ्तगू सुन के भी उसको आपसे नफरत होना शुरू हो जाएगी। इस शख्स का भी इस वक्त मामला यही हो सकता है, हर्ट हुआ होगा, लेकिन इसने हर्ट होने पर यह नहीं कहा कि एक्सक्यूज मी तुम बड़े गुनाहगार हो, तुम मुझे जो हो हर्ट किए जा रहे हो। हालांकि इस शख्स ने, जो बाग वाले ने अपनी बात शुरू की थी, इसने कहा था अना अक्सरू मिन का मालूं व नफरा, मैं तुमसे माल और तादाद में ज्यादा हूं। इस शख्स ने क्या किया? इसने अल्लाह से जोड़ दिया। क्या तुम उसका कुफर करते हो? अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, जिसने तुमको मिट्टी से बनाया। तो इसने अपने ऊपर से इस चीज को हटाया। और आप देखेंगे इन आयात के अंदर कि जिस प्रोसेस को ये नेमत वाला लेकर चला था, ये उसके रिवर्स में जवाब देना शुरू कर रहा है। ये नेमत वाला जो था, इसने सबसे पहले अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की थी, फिर तकब्बुर किया था और फिर क़यामत का इनकार किया था अकॉर्डिंग टू कुरान की आयात। ये जो दोस्त जवाब देगा, ये रिवर्स में जवाब देना शुरू करेगा। ये अल्लाह ताला का एहसास इसको दिला रहा है कि कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह की परवाह ना करो। और ये दावत देने वाला अंदाज है। अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, अपने से नहीं बात शुरू की कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, यहां से शुरू नहीं की बात। तो आपके और मेरे लिए भी बहुत सबक है। जो लोग आपको हर्ट करते हैं जो लोग आपको हर्ट करते हैं, उस पॉइंट से बात शुरू ना करें जो आप दो के दरमियान में क्लैश का पॉइंट है। किसी कॉमन ग्राउंड से बात शुरू करें ताकि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। दावत देने वाला गुस्से में दावत नहीं देता। जो दावत देने वाला गुस्से में दावत देगा, इसका मतलब है वो कुरान को समझा नहीं। दावत मोहब्बत में दी जाती है, दावत प्यार से दी जाती है। आप इमेजिन करें कि आपको यहां बुलाया, सही नज़िया का घर है ना ये। अब इमेजिन करें कि नज़िया आपको फोन करती हैं, आप में से किसी एक को या चलें सबको, नज़िया का बस चले तो आप सबको अलग अलग फोन करके बुला लें। नज़िया आपको फोन करते हैं और नज़िया आपसे कहती हैं कि कल मेरे घर क्लास है तो प्लीज आप आइए और अपनी फ्रेंड्स को भी लेकर आइए। सही? तो आपका दिल करेगा आने को या नहीं? आप कहेंगे हाँ कितनी अच्छी होस्ट है, मुझे पर्सनली फोन किया और मुझे बुला रही हैं। अब नज़िया का फोन आता है, उनसे कहती हैं कल मेरे घर दर्स है, आने तो आ जाएं। आपका दिल करेगा नज़िया के घर जाने को? अल्लाह न करे नज़िया से कहे। मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूं, दीन की दावत भी बाज़ औक़ात हम गुस्से से देने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं जहां कुरान में अल्लाह गुस्सा कर रहा है, वहां दावत देने वाले को भी इख्तियार मिल गया कि वो भी गुस्सा करे। नहीं, आपको और मुझे कोई इख्तियार नहीं है गुस्सा करने का जहां अल्लाह ने गुस्सा किया है। इवन अगर आप किसी मुशरिक को दावत दे रही हैं, और मुशरिक वो जो अल्लाह के साथ किसी इंसान को एसोसिएट कर रहा है, अल्लाह की औलाद एसोसिएट कर रहा है, आपको तब भी हक नहीं है कि आप उस पर गुस्सा करें। वो गुस्से का इख्तियार खालिक को है, मखलूक को नहीं है। वो जो नजरान से क्रिश्चियंस का एक वफ्द आया था, एक ग्रुप आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी में अकोमोडेट किया था। अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था मुशरिक हैं, खबरदार जो कदम भी रखा है इस मस्जिद के अंदर निकल जाओ यहां से। नहीं, वो डायलॉग करने आए थे, वो बात करने आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के अंदर उनसे बात की, अपनी मस्जिद के अंदर उनको जगह दी, अपनी मस्जिद के अंदर उनको अकोमोडेट किया। दीन मुझे और आपको यही सिखाता है, और ये आयत मुझे आपको यही सिखा रही है। अगर आप और मैं लोगों को दीन की तरफ लाना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले आपकी औलाद आती है। औलाद को डांट डपट करके दीन की तरफ लाएंगे तो औलाद आपसे भी चिढ़ जाएगी और दीन से भी चिढ़ जाएगी। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ समझा के दीन की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हर माँ को अपने रूल्स खुद सेट करने पड़ेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग आप सिर्फ जो है वो प्यार से उसको रोकती रहेंगी और कहती रहेंगी। कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई प्रिंसिपल सेट करना पड़ेगा ना। वो प्रिंसिपल कैसे सेट होगा, किस उम्र में सेट होगा, कितनी काउंसलिंग के बाद होगा, कितनी नसीहतों के बाद होगा, मैं आपको कोई यहां बैठकर माइक पे बैठ के कोई स्टैंडर्ड उसका टाइम पीरियड नहीं बता सकती। आप में से जो माए हैं आपको खुद जज करना है अपने बच्चे के हिसाब से। और अगर आपके 4 बच्चे तो आप चारों बच्चों पे एक टाइम टेबल नहीं सेट कर सकते। आपका हर बच्चा एक इंडिविजुअल है,
ایک اپنی سیپریٹ اینٹی رکھتا ہے, ایک اپنا مائنڈ سیٹ اور ایک اپنا آئی کیو لیول رکھتا ہے. اللہ سے مدد مانگے, مگر ہمیں ٹائم کہاں ملتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کا. ابھی تو افطاری کا ہے, اب تو بیٹھا ہی نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے, کیا کروں؟ لیٹ کے دعا مانگ لیتی ہوں. لیٹتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے, موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو پھر آدھا گھنٹہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی موبائل ہاتھ میں ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ گرنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. تو لمبی دعائیں کون مانگے؟ مانگیں دعا اللہ سے. ہمیں بچوں کی ہدایت چاہیے نا, مانگیں اللہ سے. اللہ طریقہ سکھائے گا, اللہ حکمت سکھائے گا. تو اس شخص نے بھی بہترین طریقے سے فرینڈلی انداز میں دعوت کا کام کیا اپنے دوست کے لیے, اور اس نے اس کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے تم کو ایک بہت حقیر چیز سے بنایا ہے, اصل میں تم کچھ بھی نہیں تھے, یو آر نتھنگ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تم کو جو ہے وہ ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوبارہ اٹھا لے گا. یہ اللہ نے جو تم کو دنیا میں سامان دیا ہے, یہ اصل میں تمہیں دیا گیا ہے اللہ کے قریب آنے کے لیے. نعمت والوں کو سب سے بڑا انسینٹیو ان کی نعمتوں سے ملنا چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں اور دوڑیں. جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس فرصت ہے, اس کے پاس وقت ہے, اس کے پاس طاقت زیادہ ہے, آپ کے پاس زیادہ انرجی ہے, آپ کے پاس زیادہ عقل ہے, آپ علم والی ہیں تو آپ کے پاس زیادہ شعور ہے. لگائیں نا اس کو اللہ کے راستے میں. اپنی ہی دنیا کماتے رہیں گے, اپنے ہی بینک سٹیٹمنٹس پڑھاتے رہیں گے, اپنے ہی ریئل اسٹیٹس جو ہیں وہ بڑی سے بڑی کرتی جائیں گے, اور ساری عقل کو صرف سٹاک خریدنے پر لگا دیں گے. نہیں لگائیں گے تو دین کی تعلیم حاصل کرنے پر نہیں لگائیں گے. تو اللہ ہم سے سوال کرے گا. اپنا انداز متکبرانہ نہیں, شکرانے والا کرنا شروع کر دیں. نعمتوں کا شکر کرنے والا رب کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا. اور دیکھیں استعمال تو کرنا ہی ہوتا ہے نا, جب آپ نافرمانی میں نہیں لگائیں گے تو پھر کہاں لگائیں گے؟ اطاعت میں لگائیں گے. تو اس انسان نے بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف اپنی ان نعمتوں کے ساتھ شکر کے ساتھ پلٹتا ہے. اور کیونکہ اس کے دوست نے آخرت کا انکار کیا تھا, آخرت کو ڈینائی کیا تھا, تو اس نے فوراً اس کی اصلاح کے لیے اپنی خاموشی کو توڑا اور اس کو بتایا کہ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے. اس میں بھی آپ کی اور میرے لیے سبق ہے. جب آپ کسی محفل میں ہو اور وہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, فار ہاؤ لانگ یو کین اسٹے کوائٹ. اگر آپ کسی محفل میں ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کیا جا رہا ہو, آپ کتنی دیر تک خاموشی کا شکار رہیں گی؟ دین کی اہمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دین کی لائلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم چپ رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے ہمارا. اگر ہمارے پاس دین کا پراپر علم ہو, 98% لوگ جب دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جب دین کو بلیم کیا جاتا ہے, جب دین کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, تو اچھے خاصے عمل کرنے والے لوگ شیک ہو جاتے ہیں اندر سے. ہاں لگ تو رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں, شاید میں نے سننے میں غلطی کی, میری ٹیچر نے مجھے صحیح نہیں بتایا. اندر ہی اندر ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں. یا وہ لوگ جو بالکل دین کے علم کی طرف نہیں آئے ہوئے ہوتے, وہ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں بول پاتے, اس لیے کہ ان کو پراپر علم نہیں ہوتا. دین کی ایک اہمیت ہوتی ہے, دین کی ایک لائلٹی ہوتی ہے. آپ ایک جگہ بیٹھی اور کوئی آپ کی ماں کو گالی دیتا رہے, آپ چپ کر کے بیٹھی رہیں گی, آپ کہیں گے سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں. بھئی حکمت یہی ہے چپ رہوں. کیا کہیں گے اس دنیا والے آپ کو؟ ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ شاید بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس انڈرسٹوڈ. میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے اور میں چپ کر کے سنتی رہوں, اور ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے دین ہے. ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہماری اہمیت ہمارے دین کے ساتھ ہونی چاہیے, ہماری لائلٹی دین کے ساتھ ہونی چاہیے. اس شخص کی بھی اہمیت دین نظر آ رہی ہے. اس نے دین کو للکارا تھا, اس کے دوست نے آخرت کا انکار کیا تھا, ایک اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کے پلر کو شیک کیا تھا. تو یہ چپ نہیں رہا, اس نے اس کو فوراً سمجھانے کی کوشش کی اور باتوں باتوں میں چٹ چیٹنگ میں اس کو ایڈوائز دے دی, سٹل انداز میں. بالکل جیسے ایک سٹل انداز کے اندر واہو یحاورہ متکبر انسان نے جو ہے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا تھا, اس نے بھی ایک سٹل انداز کے اندر اس کو دعوت دے دی. اکفرت بالذی خلقک من تراب, کفرتا کفر سے ہے, اور کفر جو ہے وہ دو طرح سے قرآن میں آتا ہے. ایک کفر آتا ہے ناشکری کی سینس میں, جیسے قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید. تو کفر جو ہے ایک آتا ہے شکر کے مقابلے میں. کفر کے دو اپوزٹ آتے ہیں. ایک کفر کا اپوزٹ ہے شکر, صحیح. ایک مسلمان اس ڈیفینیشن سے کافر ہو سکتا ہے جب وہ ناشکری کرتا ہے. اور ایک کفر کا مفہوم ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کرنا.
اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی جو توحید ہے اس کو ریجیکٹ کرنا، ایک وہ کفر ہوتا ہے. جیسے آتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں، هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں کچھ جو ہیں وہ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. تو کفر دو طرح سے قرآن میں آیا ہے، اللہ کا انکار اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. یہاں پر جو آپ کو ذکر مل رہا ہے اس کہانی کے اندر، یہ کس اینگل سے آپ کو مل رہا ہے؟ یہ نعمتوں کی ناشکری کے اینگل میں مل رہا ہے. کانٹیکسٹ یہی بتاتا ہے کہ یہ نعمتوں کی ناشکری کے اندر جو ہے یہ شخص ڈوبا ہوا تھا. تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور پھر نطفے سے، اور پھر تم کو ایک پرفیکٹ انسان بنا دیا، ثم سواک رجلا، تو یہ تمہاری بگننگ اگر تمہیں یاد رہے گی تو تمہیں تو ہمبل ہونا چاہیے کہ اپنی ایلیمنٹ آف کریشن کو یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے ہو، اس لیے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے اور ہم سب مٹی سے ہی بنے. اور اگر آپ اس کو آج جو ہے وہ سائنٹیفک فارم سے سمجھنا شروع کریں تو آج بھی ہم انسان مٹی سے ہی بنتے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں، ہم مٹی سے کیسے بنتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور میں بنتے ہیں سپرم سے اور اووم سے، اپنے والدین کے. اور میرے والدین کا سپرم اور اووم کس چیز سے بنے گا؟ جو وہ فوڈ کھائیں گے، جو وہ خوراک کھائیں گے، اور خوراک جو ہے وہ زمین سے آتی ہے. سو الٹیمیٹلی انسان آج بھی تراب سے ہی بنتا ہے. جب تراب سے بنا ہے، جب زمین سے بنا ہے، تو اس زمین پر اکڑ کر کیسے چل سکتا ہے؟ جس زمین سے بنا ہے اور جس زمین میں ڈیکمپوز ہوگا اسی پر اکڑ کر چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب ناشکری کرنے والا انسان، گناہگار انسان قبر میں دفنایا جاتا ہے، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ، تو اس کی قبر اس سے کہتی ہے لا مرحباً، تمہیں کوئی ویلکم نہیں ہے، لا سہلاً، تمہارے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. اور یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس میں پہلے مومن کا ذکر آتا ہے کہ جب کسی مومن کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی قبر اس سے کہتی ہے موسٹ ویلکم، تم سب سے بلوڈ سول تھے، تمہارے لیے میری طرف سے بہت ایز ہے. اور اس کے مقابلے میں جب کوئی کافر یا فاجر یا گناہگار یا ناشکری کرنے والا انسان دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے لا مرحباً، کوئی ویلکم نہیں، لا سہلاً، کوئی آسانی نہیں، یعنی کوئی کمفرٹ نہیں. اور پھر آگے الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم موسٹ ہیٹڈ انسان تھے جو مجھ پر چلتے تھے، اس لیے کہ تمہیں پتا تھا تم نے زمین میں میرے اندر آنا ہے، زمین کے پیٹ میں آنا ہے، تمہیں معلوم تھا اللہ تم سے حساب لے گا، اور تم اس کے اوپر اکڑ کر تکبر سے گناہ کرتے ہوئے چلتے تھے. اور پھر آگے جو الفاظ آتے ہیں حدیث کے، اس کا مفہوم ہے اب آج تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو اور تم دیکھو گے میں نے تمہارے لیے کیا ارینج کیا ہے. اور پھر قبر اس انسان کو سکویز کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی ربس کے اندر کرش ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی چیخ و پکار کو، اس کی اسکریم کو ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے انسان کے. تو کس بات کی اکڑ ہے؟ کس بات کا تکبر ہے؟ کیسا اللہ کے سامنے جو ہے وہ آپ اور میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگیاں گزار سکتے ہیں؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے ایسا سبق حاصل کریں کہ ہماری زندگیوں میں سے تکبر نام کی چیز ختم ہو جائے. اللہ ہماری اصلاح کرنے والا بن جائے. اللہ ہماری جو ہے ہمارے لیے آسانیوں کے راستے کھولنے والا بن جائے. ہم اسی ریالٹی کو بھول جاتے ہیں، جس ریالٹی کے جو ریالٹی مجھے ہر وقت یاد رہنی چاہیے، یہی ریالٹی جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو یہاں کہا ثم سواک رجلا، انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پرفیکٹ انسان بنا دیا. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا، اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی. آیت نمبر 38 میں آگے فرمایا، اسی شخص نے، اس کے دوست نے آگے اس کو اور نصیحت کی، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ ہی میرا رب ہے. اب انداز دیکھیں، ولا اشرک بربی احد، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس نے نہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو اپنا رب سمجھو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مگر اس نے اپنی بات کی. بالکل وہی آپ کو ایسنس مل رہا ہے جو اصحاب کہف میں ملا تھا. لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم نے ان کو پکارا جن کو تم پکارتے ہو تو ہم نے تو بالکل ایسی بات کی جو حد سے گزری ہوئی ہے. انہوں نے بھی دعوت کا انداز یہ اپنایا تھا، اس نے بھی دعوت کا انداز یہ اپنایا کہ اپنے آپ کو مینشن کر دیا. اچھا، اس نے کہا لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، تو اس کے دوست نے کون سے بت کی بات کی تھی جس کا وہ شرک کر رہا تھا؟
اس کے دوست کا تو یہاں کوئی بت آئیڈل ڈسکرائب نہیں ہوا. کس چیز کا شرک تھا؟ یہ تکبر کا شرک تھا. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا شرک تھا. اپنی نعمتوں کو اپنا کریڈٹ اور اپنا ایفرٹ سمجھنے کا شرک تھا. یہی شرک اس کا تھا. وہ انا کا شرک تھا. انا اکثر منک مالا ونفرا، وہ شرک تھا. یہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ایسی بات کہہ کے. اور یاد رکھیں شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اللہ کے مقام پر لے کر آ جائیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب آپ اگر کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھیں یا آپ مختلف کراس کلچرز کے اندر جا کر لوگوں کے مختلف ایتھنیسٹیز کے اندر بات کریں تو آپ لوگوں سے یہ بات سنیں گی. جو مشرک ہوتے ہیں ہمیشہ مانتے ہیں کہ وہ جو اوپر کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ سپریم ہے. کوئی نہیں کہتا کہ باقی ہمارے فالس گاڈ اس کے برابر کے ہیں. چاہے آپ اپنے نیبر میں چلی جائیے انڈیا، چاہے آپ جو ہیں وہ بدھسٹ لوگوں سے بات کر لیجئے، چاہے آپ کرسچنز لوگوں سے بات کر لیجئے، چاہے آپ کسی بھی قسم کے گریک کلچر کے آئیڈل ورشپرز کی بات کر لیجئے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم کیپٹل جی والے گاڈ کے برابر سارے اسمال جی والے گاڈ لے آتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ یہ اپنے پارٹنرز بنا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ زمین کی پروڈکشن ایک خدا سنبھال رہا ہے، ہمارے دولت کا معاملہ ایک خدا سنبھال رہا ہے، بارش کا معاملہ ایک خدا سنبھال رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان خداؤں کے پاس ساری اتھارٹی ہے، اور وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ یہ کام ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر چکا ہے. اب وہ ہمیں آبزرو نہیں کر رہا. یہ مشرکین کی مینٹیلٹی شروع سے تھی اور آج بھی ہے. آپ لوگوں سے کہیں گے نا کہ تم نے اللہ کے برابر کیسے کر دیا اس کو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے برابر نہیں کیا. کسی مشرک سے بات کر کے دیکھیں، وہ کبھی نہیں مانے گا، کہے گا میں نے اللہ کے برابر نہیں کیا. اللہ تو سپریم ہے اپنی جگہ پر. میں نے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، یا آپ کی اور میری زبان میں اس نے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. وہ سمجھتا ہے اللہ کی اولاد ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ نے اپنی پاور کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے. اللہ اپنی پاور ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرتا ہے فرشتوں کو جتنی چاہتا ہے، اور اللہ کنٹینیوسلی آنر گاڈ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف کریٹر گاڈ ہے. اللہ کریٹر بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے. ہمارے لیے اللہ خالق پلس مالک ہے، اور اللہ ہی کا اقتدار ہے ہماری عقیدے کے مطابق ہر چیز کے اوپر. آپ اور میں بول نہیں سکتے، آپ اور میں سن نہیں سکتے، آپ اور میں چل نہیں سکتے، دنیا چل نہیں سکتی، کائنات موو نہیں کر سکتی ہے، آپ کے یونیورس کے اندر موومنٹ ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہی ہمارا بیلیف ہے. تو شرک کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کو ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن اس کی طاقت اس سے لے کر اپنے فالس گاڈز کو دے دیتے ہیں. یہ شرک ہوتا ہے. اور اس انسان کا شرک یہ تھا کہ اس نے اللہ کی طاقت کو اصل میں اپنی دنیا کی نعمتوں کو دے دیا تھا، اپنی عقل کو دے دیا تھا. یہ میری عقل تھی جب میں اتنا سٹیبل بزنس مین بن گیا. یہ میری عقل تھی کہ میں نے اتنی اچھی جو ہے وہ سیف انویسٹمنٹ کر دی. اکثر لوگ بولتے ہیں بھئی میں نے تو اتنی عقل مندی سے اتنی اچھی جگہ سیف انویسٹمنٹ کر دی. اپنے منہ سے ایسے جملے نکالنے سے پہلے اپنی اس عقل کو اللہ کے تابع کر دیا کریں. بولتے ہیں جملہ الحمدللہ بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے. بعض اوقات ہم درسوں والی جگہوں پر تو الحمدللہ بول لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کارپوریٹ انوائرمنٹس کے اندر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گھر جا کے بول لوں گی یا دل میں بول لیتی ہوں. اتنا امبیرس مسلم بننے کی ضرورت نہیں ہے. یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر ہماری زبان سے الحمدللہ نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ یونیورسٹیز اور سکولز اور کالجز اور بزنس اور کارپوریٹس کی جگہوں پر، آرگنائزیشنز پر، ملٹی نیشنلز میں کام کرنے کو منع تو نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے جہاں کام کرو میرا بندہ بن کے رہو. تو اللہ کا بندہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر اللہ کا بندہ بنتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بندگی میں بہت کمی آ رہی ہے. جیسے ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں ہماری گفتگو ویسے ہی مولڈ ہو جاتی ہے. اگر ہماری قرآن کلاس کے فرینڈز ہوتے ہیں تو ہم بڑی اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، پیاری پیاری، میٹھی میٹھی، زبان بھی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. اور جب ہمارے بچے اپنے فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، چلو وہ دو طرح کے فرینڈز تو چھوڑ ہی دیں. جب اماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ساتھ میں تو ذرا سب آپ نے اپنے بچوں کے فرینڈز کو انوائٹ کیا ہوا ہے اور آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ڈرائنگ روم میں، لیکن تمیز سے بات کریں گے آپ کر کے ایک دوسرے کو بھی، اور کوئی ابیوسو لفظ نہیں بولیں گے. آپ کی اٹھ کے جانے کی دیر ہوگی، بس ایک کیمرہ لگائیں جس سے آپ کو آواز بھی آئے اور تصویر بھی آئے، پھر سنیں مزے سے. ایسا نہیں ہے. مسلمان ہر وقت مسلمان ہوتا ہے.
مسلمان کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے. مسلمان کی زبان کبھی بھی ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کرتی. اور بچے ہمارے بہت ابیوسو لینگویج استعمال کرنے لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں تو محبت میں کرتے ہیں. اما کم آن, آپ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پیٹی پیٹی چیزوں پر پکڑ کر لیتے ہیں. مسلمانوں کی زبانیں ایسی نہیں ہوتی. کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ صحابہ اپنے آپ دوستوں میں آپس میں ایسی زبانیں استعمال کرتے ہوں گے؟ اور جس زبان کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں گالیوں کی بات کر رہی ہوں. ہمارے بچے اتنے آرام سے زبان سے ایسے الفاظ نکال رہے تھے اور 4 لیٹر ورڈ تو اتنے آرام سے بولتے ہیں, میں تو یہاں مائک پہ بول بھی نہیں سکتی. اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا بچہ بولتا ہے تو پلیز اس کی زبان سے اس لفظ کو کہنے سے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. اگر ایک 4 لیٹر ورڈ میری پوری کردار کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ میری آخرت پر بھی امپیکٹ کر سکتا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے, اس چیز کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح سے چیز انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں میں اضافہ کرتی ہے. تو نصیحت کرنے والے کا ایک انداز تھا, اس نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر جیسے اپنے آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے اس اینگل سے بات کی. لا تشرکو ولا اشرکو بربی احدن, اور میں جو ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس میں اس نے 2 باتیں مینشن کر دیں. اسکالرز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے جو کہا ولا اشرکو بربی احدن کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک میں شریک نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ شرک کئی طرح کے ہوتے ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ سٹڈیز کرتے ہیں قرآن کے, آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک بیسیکلی شرک اکبر اور شرک اصغر ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی فردر اور کلاسیفیکیشن آگے آتی ہے. اور اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ هو اللہ ربی کہہ کے اس نے یہ بتا دیا کہ انسان کی زندگی میں امید کا محور, امید کا اینکر صرف اللہ ہونا چاہیے. ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے رکھیں اور کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. تو یہ جو نصیحت کرنے والا دوست تھا, اس نے بھی نصیحت ایسے ہی کی جو اس کو اپنے دوست کی بیماریاں اور کرائمز نظر آ رہے تھے, جہاں سے یہ پن پوائنٹ کر سکا کہ میں اس کو اچھی نصیحت کر سکتا ہوں. جیسے جو 2 باغوں والا تھا, اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو قیامت آئے گی. اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا باغ دیا ہے, اور انا اکثرو کے الفاظ اس نے استعمال کیے تھے. اور جس نے ناشکری کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے واپس لوٹائے گا. تو اس کے دوست نے بھی اس کی باتوں کو ریڈ کر کے اس کو اسی طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کی. آگے آیت نمبر 39 میں فرمایا وَلَوْ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا, یعنی جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے دیا, کوئی طاقت ہے ہی نہیں الا باللہ, مگر صرف اللہ کی. کیونکہ اس شخص نے, نعمتوں والے شخص نے اللہ کے مقام کو چیلنج کیا تھا, اس نے اس کا پرسپیکٹو درست کر دیا. اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ شخص غریب تھا, لیکن اس نے حسد نہیں کیا تھا اپنے دوست کی نعمتوں کے بارے میں سن کے اور ان کو دیکھ کے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو نعمتوں والا شخص تھا, یہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے اپنے باغ میں چلاتا ہوا اس کو لے کے گیا تھا, تاکہ سب چیزیں ویژولی بھی دکھائے, آڈیو ویژول امپیکٹ ہو اس کے اوپر. یہ دوست تھا, اس نے جیلسی میں اپنے دوست کے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ نہیں کیا تھا, حسد نہیں کیا تھا. اگر حسد کیا ہوتا تو یہ نہیں کہتا وَلَوْ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس کو تمیز سکھا رہا ہے کہ دیکھو جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کی حفاظت کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ اس نے حسد کیے بغیر اس کو ایک بہت بہتر نصیحت کر دی کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے, نعمتوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے داخل ہوتے. اس سے عاجزی آتی ہے. اور جب خیر کو اللہ سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان پر جیسے بھی حالات آتے ہیں, انسان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. ہاں غم آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, سٹریس ہوتا ہے, آنکھ آنسو بہاتی ہے, نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. اس کو سمجھایا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ جو فریز ہے, یہ فریز ہمارے اسلام کے اندر ایمان بالقدر انسان کو سکھاتا ہے کہ جو ہے وہ میرے رب کی عطا ہے. سمپل. اگر آپ ایمان بالقدر کو ایک جملے میں بتانا چاہیں تو وہ یہ ایک جملہ ہے, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور لا قوت, جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے, دس از ایبسلیوٹ نیگیشن, اور کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جیسے آپ کلمہ پڑھتی ہیں, کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ, کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. آپ پڑھتی ہیں لا شریکہ, کوئی اور شریک ہے ہی نہیں.
اللہ کہتا ہے لا غالبہ، کوئی اور غالب ہے ہی نہیں. سو ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے یہاں پر آیا ہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ اور کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. اس کے دوست نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کا تقوی کرو، اتق اللہ. آپ سوچیں، کہنا چاہتا تو کہتا کہ تم اللہ کا تقوی کرو، مگر اس نے کہا کہ تم ایسے کہو ماشاء اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج تمہارے پاس ہے یہ تمہیں یاد آ جائے. جب آپ کہتی ہیں نا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اپنی کسی نعمت پر جب آپ بولیں گی تو آپ کو احساس یہ ہوگا کہ میرا کیا کریڈٹ، اللہ نے دے دیا. آپ کے بچے بہت فرما بردار ہیں، آپ کے بچے آپ کی بہت بات مانتے ہیں، اللہ کی بہت بات مانتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتی ہیں ماشاء اللہ، یقیناً میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، میری تربیت بعد میں، اللہ کی رحمت پہلے، اللہ کی ہدایت پہلے، اللہ کا کرم پہلے. تو نعمتوں کے اوپر ماشاء اللہ کہنے کے لیے ایک ایٹیکیٹ آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے. جیسے پیچھے انشاء اللہ آیا تھا، ایک ایٹیکیٹ ہمارے اسلامک کلچر کا اور ٹریڈیشن کا، یہاں پر ماشاء اللہ آ گیا کہ آپ کو جو ہے اور مجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر یہ کلمہ جو ہے یہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے لیے کہتے ہیں کتابوں کے اندر اسکالرز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کلمت ماشاء اللہ تنفی مطلق القدر عن العبد. جب انسان ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو یہ انسان کی قدر کو کے کانسیپٹ کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. آپ کہتی ہیں کہ میری تو کوشش اپنی جگہ پر تھی، مگر یقیناً دیا اللہ نے ہی ہے کہ میری کوشش کا مجھے پھل اپنی دنیا میں مل گیا. تو سب نعمتوں والوں کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. جب آپ کو کوئی آپ کی نعمت کی تعریف کرے یا آپ کو اپنی نعمت محسوس ہو کہ یہ ماشاء اللہ. جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ ماشاء اللہ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سنت طریقہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے کسی کی نعمت کو دیکھا تو آپ نے کہا اللہم بارک لہو. آپ نے پراپر دعا دی. ماشاء اللہ دعا نہیں ہے، اٹس اے اسٹیٹمنٹ، جو اللہ نے چاہا. اس کو سمجھیں، ماشاء اللہ دعا نہیں ہے، ماشاء اللہ از اے اسٹیٹمنٹ جو آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے اللہم بارک لہو، آپ دعا دے رہی ہیں اللہ آپ کو اس میں برکت دے. اور جس چیز میں اللہ برکت دے دیتا ہے اس چیز کی پھر کیا کہنے، اس چیز میں گروتھ بھی ہوتی ہے اور سٹیبلٹی کے ساتھ گروتھ ہوتی ہے. اور ہر وقت انسان کو پھر یہ کانسیپٹ رہتا ہے لا قوت الا باللہ کے ساتھ کہ میں اور میری ہر نعمت اللہ کے پوزیشن میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے. اس کو انٹرنلائز کر لیں. اگر ہم لا قوت الا باللہ، مسلمان اس ایک کلمے کو انٹرنلائز کر کے بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے. یہی ایک کلمہ اسٹرانگلی انٹرنلائز کیا گیا تھا مکہ اور مدینہ کے ایک چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر. ورنہ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ کون سی اسٹینڈنگ آرمیز تھیں اور کون سے ویپنز تھے اور کون سا ایکیڈیمیا تھا اور کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا رومن اور پرشین امپائرز کے مقابلے میں. لیکن کیا چیز تھی جس نے ان کو 1/3 ورلڈ کو کانکر کرانے میں مدد دی؟ توحید کو انٹرنلائز کرنا کہ جب اللہ ہوگا ہمارے ساتھ تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو کوئی چیز میرے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتی. یہی چیز مینشن کی گئی ہے. اسی طرح سے ایک فریز جو ہمیں ملتا ہے احادیث کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں، ولا قوت اور نہ کوئی طاقت ہے اللہ کے سوا. ہم زیادہ تر لا حول ولا قوت کب پڑھتے ہیں؟ فرسٹریشن کے وقت پڑھتے ہیں. کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کہتے ہیں لا حول ولا قوت. ای تو لا حول نہیں ہے، لا حول. عربی زبان میں اگر آپ بولنا چاہتی ہیں، اگر آپ اردو میں بولنا چاہتی ہیں تو آپ بول لیجئے. مجھے نہیں پتا اردو میں اس کے کیا میننگز بنیں گے. اردو میں یہ لفظ ہوتا ہے لا حول؟ نہیں ہوتا نا اردو میں نہیں ہوتا. تو لا حول ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کلمے کا؟ فرسٹریشن میں اگر آپ پڑھتی ہیں اور اس انٹینشن سے پڑھتی ہیں کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میں اپنی اس گھبراہٹ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہوں کہ اللہ مجھے تسلی دے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف فرسٹریشن میں پڑھنے کا جملہ نہیں ہے، یہ انٹرنلائز کرنے کا جملہ ہے. اپنی نعمت کو دیکھ کر بھی آپ کو یہ جملہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ آپ کے اندر سے ہر خوف نکال دے گا. یہ جملہ وہ ہے جو آپ کو احساس دلائے گا کہ اصل ایک طاقت اللہ کی ہے. رب صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے.
اصل محبت کا محور صرف اللہ ہے. اور جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو دنیا والوں کا خوف آپ کے دل سے نکل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس جملے کو پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا اور انٹرنلائز کرنا. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے پاس سے گزرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا. آپ نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ, کیا میں تم کو ایک ایسے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا پڑھا کرو, ذکر کیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں کے اوپر یہی فریز لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر میرا ڈیسیژن اور ہر میری نعمت اللہ کے حکم کے انڈر ہے, میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے. انسان اپنے اندر جب کسی بھی پرسنٹیج کا تکبر محسوس کرے, یہ جملہ پڑھ لیا کرے, اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایروگنس آ رہی ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اپنے آپ کو بار بار انسان یاد کرائے تاکہ اس کی کمی دور ہو جائے. جب آپ کو لگے کہ آپ کو سیلف گرینڈیور کا انداز ہو, اپنے لیے اپنے سے فیلنگز آ رہی ہیں, آپ کو اپنی ذات بڑی محسوس ہو رہی ہے, پڑھیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور پڑھتی رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تھام لے. تو دو سچویشنز کے اوپر اس ذکر کو تھامیے. ایک, جب آپ کو لگے کہ آپ کو اپنی کسی نعمت کے اوپر تکبر ہو رہا ہے, اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور جتنی مرتبہ پڑھ سکتی ہیں سوچ سمجھ کے پڑھیے. اور دوسرا, جب آپ کسی کی نعمت دیکھیں اور آپ کو وہ نعمت بہت اچھی لگے, تب بھی یہ جملہ پڑھیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تاکہ وہ آپ کا اس کی نعمت کا اچھا لگنا اس انسان کو ایول آئی کا شکار نہ کرے. اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بھی ایول آئی سے بچانا ہے اور اپنی آنکھ کے برے اثر سے دوسرے کو بچانا ہے. دونوں سائیڈ ایفیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے. حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ جب تم اپنے اندر کسی کے بارے میں حسد محسوس کرو تو یہ کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور ہم انسان ہیں, ہمیں دوسرے کی نعمت پر حسد آ جاتا ہے, ہمیں دوسرے کی نعمت کے اوپر کبھی کوئی جو ہے وہ ایول فیلنگز آ جاتی ہیں. انسان ہے نا, ہم کوئی روبوٹس تو نہیں ہے نا, ہم فرشتے ہیں. تو اب جب احساس ایسا آئے, عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور اسی وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو ایسوسیٹ کر دے. اور یہ ہمارے حسد اور ایول آئی اور انوی, یہ ہمارے کامن پرابلمز ہیں. نعمتوں کے زوال سے اگر آپ اور میں بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو حسد کا شکار نہ کریں, تو اس فریز کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے. اور جب کسی کی نعمت دیکھیں پلیز اس کو دعا ضرور دیجیے, اللہم بارک لہو یا اللہم بارک لہا, جو بھی جس جملے کے لیے بھی, جس چیز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو دعا دیجیے. اور اگر آپ کو اللہم بارک لہو یاد نہیں رہتا تو بس سمپل اللہ برکت دے اردو زبان میں بول دیجیے. اللہ نے تو آپ کی دعا سننی ہے, اللہ آپ کی نیت جانتا ہے. یہ وہی کلمہ ہے جو ہم بولتے ہیں جب اذان ہوتی ہے, جواب دیا جاتا ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح, تو آپ اور میں جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا, اس لیے کہ ہم اس کو اردو والے میننگز میں کہتے ہیں نا, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ جب اذان کا جواب دینا ہوتا ہے تو لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لاہور پڑھتے ہیں کسی فرسٹریشن کے معاملے میں. تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ لا حول ولا قوت کا میننگ سمجھیے. اللہ جب اذان کی پکار پر میں کہہ رہی ہوں تو میں اپنی طاقت سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی. لا حول کوئی تبدیلی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے, کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوگی تو میں اذان کی آواز پر اور اذان کی پکار پر اذان کے بعد جماعت کے لیے یا نماز کے لیے پہنچ جاؤں گی. لا حول ولا قوت, یہ مفہوم اس کا بنتا ہے کہ اللہ ہی کی دی توفیق ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں. تو ان دو دوستوں میں سے ایک نے اپنے باغ والے دوست کو اس کی نعمت کے اوپر ایک ایٹیکیٹ سکھایا کہ دیکھو اپنی نعمت کے اظہار کے اوپر ایسے بولو. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو مومن انسان ہوتا ہے وہ نیگیٹیولی لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرتا, وہ اصلاح کے لیے لوگوں کو بات سمجھاتا ہے.
क्रिटिसिज्म का सहारा जो है वो नेगेटिवली नहीं लेता है. क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होता है और मोहब्बत के साथ भी होता है और वही फायदेमंद होता है. क्रिटिसिज्म सोल्यूशन के लिए, ताकि अगले की बीमारी दूर हो जाए. तो इसको भी समझाने की इसने ऐसी कोशिश की कि देखो, ये जो तुमने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी जन्नत खत्म होगी, ये सही एटीट्यूड नहीं है. तुम्हें चाहिए कि अपनी नेमतों के ऊपर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और इन नेमतों को अल्लाह के साथ एसोसिएट कर दो. तो ये जो इस शख्स के 3 प्रॉब्लम्स थे, उन 3 प्रॉब्लम्स को ही ये एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है. जिसमें पहला प्रॉब्लम जो था वो क्या था? अपनी नेमतों को अपने लिए काफी समझना, अल्लाह की नाशुक्री की उसने. दूसरा प्रॉब्लम तकब्बुर, और तीसरा प्रॉब्लम आखिरत का इनकार. इन तीनों को उसने जवाब देने की कोशिश की. जब उसने ये कहा कि अल्लाह ने तुमको मिट्टी से बनाया, तो उसको बता दिया कि देखो रेजरेक्शन होना है. जैसे अल्लाह ने तुमको बना दिया जबकि तुम कुछ नहीं थे, अल्लाह तुमको उठा देगा जबकि तुम कुछ नहीं होगे. इसने ऐसे समझा दिया. जब इस शख्स ने तकब्बुर किया तो इस शख्स ने समझा दिया कि देखो अल्लाह ताला ने तुमको जो ये माल दिया है, इस पर दुआ पढ़ा करो, इस पे कहा करो कि ये हर स्ट्रेंथ अल्लाह की तरफ से है. आगे आयत नंबर 39 में फरमाया, इन तराने अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा. अब ये किस बात का जवाब दे रहा है? अब ये उस बात का जवाब दे रहा है, अना अक्सरु मिनका मालन व नफरा. अब आखिर में अपनी बात कर रहा है कि देखो, अगर तुम मुझे अपने मुकाबले में माल और औलाद में कम समझते हो, यानी इसने सामने वाले की इंसल्ट फील कर ली थी. याद रखें, आपकी नजरों के एंगल्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस सामने वाले के लिए अगर हकारत वाले होंगे तो वो महसूस कर लेता है. इस शख्स ने भी महसूस कर ली थी. और इसने कहा इन तरह नहीं, अगर तुम समझते हो. हालांकि इसके पास माल नहीं था, हालांकि इसके पास औलाद नहीं थी. इसने ये नहीं कहा कि हाँ मेरे पास औलाद और माल नहीं है. नाशुक्रा नहीं था ना, हर हाल में शुक्र करने वाला था. तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम समझते हो कि मेरे पास औलाद और माल नहीं है, ये तुम्हारी नजर का हायर होना और लोअर होना है. अल्लाह की नजर में माल और औलाद से कोई इज्जत वाला नहीं हो जाता, ये तुम्हारा ख्याल है. तो क्या कहा इसने आगे आयत नंबर 40 में, फ़असा रब्बी अन युतियानी खैरम मिन जन्नतिक. तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से अच्छा बाग देगा. कब देगा? किस चीज को रेफर कर रहा है? मुझे पता था अब ज्यादातर आप लोग ये कहेंगे आखिरत में. क्यों दुनिया में नहीं दे सकते? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना. यकीनन आखिरत में देगा. मोमिन का विजन आखिरत होती है, मोमिन का अल्टीमेट गोल आखिरत है. लेकिन याद रखें, हमारा दीन हमें दुनिया में खैर मांगने से नहीं रोकता. हमारा दीन हमें दुनिया में नेमतों को एंजॉय करने से मना नहीं करता. बस ये कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू. हद क्रॉस नहीं करना, बाउंड्री मत तोड़ना, आप से बाहर ना होना, नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करना. तो इसने रेफर किया दुनिया और आखिरत दोनों में, जो स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है. हाँ, यकीनन इसका अपना कन्विक्शन था और हर मोमिन का होता है कि अगर हमारी दुनिया हमें हमारी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक नहीं मिली, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी हर ख्वाहिश को जन्नत में पूरा करेंगे. अल्लाह हमारी हर ख्वाहिश को जन्नत में बेहतरीन फॉर्म में पूरा करेंगे. और आपने वो हदीस कई मरतबा सुनी होगी जिसका मफहूम आता है कि अल्लाह जब जन्नत आखिरत में उनको नवाजेगा जिनकी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हुई थीं, तो वो लोग जो खड़े देख रहे होंगे जिनकी दुआएं कबूल हुई थी और जिन पर दुनिया वाफिर मिकदार में खोल दी गई थी, वो दुआ करेंगे उस वक्त के ए काश कि हमें दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, और काश कि हमारे जिस्म दुनिया में कैंची के साथ काटे गए होते. इसलिए कि जब वो लोगों को, अल्लाह की खातिर जिहाद करने वालों को, अल्लाह की खातिर क़िताल करने वालों को, अल्लाह की खातिर कुर्बानियां देने वालों को, अल्लाह की खातिर खामोश रहने वालों को, अल्लाह की खातिर सब्र करने वालों को अजर मिलता हुआ देखेंगे, वो जिनको दुनिया में नेमतें बरसा दी गई थी, वो तमन्ना करेंगे कि दुनिया में उनकी कोई दुआ कबूल ना हुई होती. ये चीज है, मोमिन का विजन आखिरत होती है. हाँ, हम दुनिया मांगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम जो मांगे वो हमें मिल भी जाए. और जब ऐसा हो तो उस वक्त अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल पर कायम रहना, ये मोमिन की बेहतरीन अलामत है. हाँ, जहां तक दुनिया मांगने की बात है, दुआओं के अंदर इट्स नथिंग रॉन्ग, आप मांग सकते हैं. आगे इसने क्या कहा, वयुरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा.
اور تمہارے باغ پر آسمان سے اللہ بجلی اتارے یا بجلی بھیج دے اور وہ ایک بیرن سلپری میدان بن جائے, خالی میدان بن جائے. اب یہ جو جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ انداز اس شخص کی, نصیحت کرنے والے شخص کی پچھلی کانورسیشن سے بالکل مختلف نظر آ رہا ہے. لگ رہا ہے نا آپ کو ایک دم سے کہ جیسے اس نے ایک دم سے کہہ دیا کہ جیسے اللہ تمہارے اس نعمت کے اوپر سزا لے کر آئے. اس نے جیسے اس انداز میں کہا کہ اللہ چاہے تو اللہ آسمان سے آگ کو بھیجے اور تمہارے باغ کو تباہ کر دے. اب ہو سکتا ہے یہ جملہ پڑھ کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے کسی کو خیال آئے کہ کتنا ایول انسان تھا, ایک طرف نصیحت بھی کر رہا ہے, دوسری طرف چھری بھی گھونپ رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا, وہ اردو کا محاورہ کیا ہے, دوست کی شکل میں دشمن, آستین کا سام. اگر کوئی کہنا چاہے اس شخص کی بات سن کے تو اس کو یہ فیلنگز آ سکتی ہیں کہ جیسے کوئی کہے ایسے بیٹھے بیٹھے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے وہ گھر دیا ہے, اللہ کرے کہ تمہارا گھر ضائع ہو جائے, ڈسٹروائے ہو جائے. ایسا ہی لگ رہا ہے نا یہاں پہ. لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلٹی میں سمجھیں گی اور عقل اور ایمان کے دائرے میں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کا بچہ ایگزام ہونے والا ہے اور آپ اس سے کہتی رہتی ہیں پڑھو 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 پڑھو, اور اماں کی تو ایسی چابی اور کیسٹ آن ہوتی ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے, وہ چابی کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ سیل کبھی ختم نہیں ہوتے کہ اماں کہنا چھوڑ دیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو. آپ کہتی ہیں اور پھر بار بار کہتی ہیں نہیں پڑھو گے تو فیل ہوگے, نہیں پڑھو گے تو فیل ہوگے, نہیں پڑھو گے تو فیل ہوگے. تو کیا آپ اس کو بد دعا دے رہی ہوتی ہیں یا آپ اس کو انکریج کر رہی ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو بد دعا نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی یہاں پر اس کو وارن کر رہا ہے کہ دیکھو اس مصیبت کے آنے سے پہلے اپنا رویہ درست کر لو, اپنا انداز ٹھیک کر لو. اور تفسیر کے اسکالرز یہی لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کی, یہ نیک شخص تھا, مومن شخص تھا, یہ اس کی بد دعا نہیں ہے بلکہ اس کی تمنا ہے کہ اس کا دوست اپنی اصلاح کر لے. اس لیے کہ پیچھے آیت گزر چکی ہے, اپنے دوست کی نعمت پر حسد نہیں کیا تھا اس نے, بلکہ اس نے اس کو ایٹیکیٹ سکھائے تھے کہ اپنی نعمت کے اوپر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو. تو یہ ایک طرح سے اس کا وارننگ کا انداز ہے کہ دیکھو کیئرفل رہو. یہ جو الفاظ آئے ہیں وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق حسبانن عذاب کی بات ہے. بعض اسکالرز نے لکھا اس کو کہ اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا, اللہ آگ بھیج دے گا, اللہ آندھی بھیج دے گا. حسبان کے کئی آپ کو ترجمے ملتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ کہ اٹس اے جنرل عذاب کی بات ہے کہ اللہ کوئی سزا جو ہے وہ تمہاری نافرمانی کی, تمہاری ناشکری کی اور تمہارے تکبر کی نازل فرما دے گا. حسبانن کس روٹ ورڈ سے ہے واضح بتائیں گے؟ حسب سے, ہا سین با. حساب اردو میں کہتے ہیں اور حساب عربی میں بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حساب اکاؤنٹیبلٹی اور ایک ہے یہاں پر حسبانہ سزا عذاب. ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ حسبان اصل میں فعلان کے وزن پر ہے, ایک ایگزیجریشن کا صیغہ ہے, اسم صفت ہے یہ, لیکن یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں. حساب یا حسبان, سزا یا حساب, ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک خوبصورت کنیکشن ہے. یاد رکھیں جب اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے, جب اللہ حساب لیتا ہے, اللہ کا حساب, اللہ کی سزا, اللہ کا عذاب ویل کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. اللہ اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا کرنے والے نے ظلم کیا تھا, گناہ کیا تھا. اللہ بڑھا کر سزا نہیں دیتا. یہ ایک خوبصورت کنیکشن ہے عذاب اور حساب کے درمیان میں. اللہ اتنی ہی سزا دے گا جو کہ ویل کیلکولیٹڈ ہوگی, جو انسان ڈیزرو کرتا ہوگا. اور پھر یہاں جو یہ کہا یرسل علیہم حسبانا من السما, من السما کیوں کہا؟ عذاب اور سزا تو زمین سے بھی آ سکتی تھی, من الارض بھی آ سکتی تھی, ارتھ کویک کی شکل میں یا فلڈ کی شکل میں یا کسی بھی اور شکل میں آ سکتی تھی. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ من السما کہہ کر اصل میں اللہ کی جو عظمت ہے اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ جس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا پر کھڑے ہو کر تم کفر کہہ رہے ہو, ناشکری کر رہے ہو, وہ آسمانوں پر بیٹھا یہ سب سن رہا ہے اور وہ آسمان سے سزا بھیجے گا تمہارے لیے. اور عربی زبان میں, عربس کے اندر, عرب ٹریڈیشن میں یہ بات بہت کامنلی سمجھی جاتی تھی کہ جو چیز آسمان سے آتی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا, جو چیز آسمان سے گرتی ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ سمندر کی جگہ ریکلیم کر سکتے ہیں. ابھی کراچی کے اندر کتنا سمندر پیچھے چلا گیا ہے, اب ساری لینڈ جو ہے وہ ریکلیم ہو رہی ہے نا, تو سمندر کو آپ کنٹرول اس طرح سے کر رہے ہیں ایک طرح سے. اسی طرح سے جہاں پر جس علاقے میں
ارتھ بہت آتے ہیں, جہاں ارتھ کویک جالٹس بہت آتے ہیں, وہ جو لینڈسکیپ پورا ارتھ کویک جالٹس کا ہوتا ہے, وہاں پر ایسی عمارتیں اور اسٹرکچرز اور بلڈنگز بنا لی جاتی ہیں جس میں منیمم نقصان ہوتا ہے ارتھ کویک آنے کے اوپر. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ جو آسمان سے آفت برس رہی ہوتی ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ ہوا کی ڈائریکشن کون بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا. تو ایک اس کو احساس دلانے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ ایسا نہ کرے کہ کہیں تم پر آسمان سے کوئی سزا بھیج دے اور تمہارا نقصان ہو جائے. اور تسبیحہ کے اندر بس میں ایک مفہوم اور بتاتی ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی آیت ہم کل شروع کریں گے. ایک تو یہاں تسبیحہ جو آیا فَتُسْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور تمہارا جو یہ باغ ہے یہ خالی میدان بن جائے. تسبیحہ ایک جنرل میننگ میں آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تمہارا باغ جو ہے وہ میدان ہو جائے. تسبیحہ اصبحہ ہو جانا. ایک صبح اور بھی آتا ہے نا مارننگ کے لیے, تسبیحہ صبح سے ہے, سوات باہا. اگر اسکالرز نے اس کو ایسے بھی لیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب انسان صبح صبح اٹھتا ہے اور اس کو کوئی ان پلیزنٹ خبر سننے کو ملتی ہے تو انسان اس کو ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا. اور اگر آپ صبح اٹھیں اور یا آپ کی آنکھ کھلے فون کی بیل سے اور جب آپ فون اٹھا کر بات کریں تو آپ کو کوئی ایسی ان پلیزنٹ نیوز سننے کو ملے تو انسان جو ہے وہ اس پر زیادہ غم آتا ہے. تو بعض اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تم صبح اٹھ کر آؤ اور تم دیکھو کہ تمہارا میدان چٹیل بنا ہوا ہے, بالکل بیرن ہو چکا ہے, اور پھر تم پر جو غم کی کیفیت آئے گی. تو یہ اپنے دوست کو میکسیمم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرو, اپنی نعمتوں کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں رہ کر اللہ کا بندہ بننا آسان بنا دے. اللہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے ہم توبہ کی طرف آ جائیں. اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے کشادہ قبریں بنا دے. ہماری قبروں کے اندر ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے. اللہ جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.